السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس حوالے سے آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم اس موضوع کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جمع ہوں۔ یہ بھائی مرکز اصحاب الصفہ کے جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ بھائیوں کو جو اپنا وقت نکال کر آئے اللہ کا دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی اس وقت کی اور اس آنے کی قدر فرمائے اور قبول فرمائے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور صاحب استطاعت، جس کے پاس طاقت ہو اس عبادت کے ادا کرنے کی، اسی بندے پر یہ عبادت فرض ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارا پروگرام جو ہے انشاءاللہ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور آخر میں انشاءاللہ پھر آپ کے جو سوالات ہیں اس مضمون سے تعلق، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر کے ان کے جواب دینے کی، آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ۔ اس میں 3 چیزوں میں پہلی چیز ہے کہ اس میں شروع کی کچھ تعریفات ہیں، موضوع کے حوالے سے کچھ مسائل کی توضیح ہے، پھر زکوٰۃ کن کن چیزوں پر کس کس طرح دینی ہے، اور تیسرے مرحلے میں کن لوگوں کو کن مصارف میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر ہم یہ موضوعات ہیں آپ کے سامنے: زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم، زکوٰۃ کی فرضیت، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور آخری بات ہوگی انشاءاللہ کہ زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ عربی زبان میں اس کا معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا، اضافہ ہونا، یا کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ہم پڑھتے ہیں: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ خذ من اموالہم صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کچھ مال جو ہیں، جو ان کے پاس ہیں، اس میں سے کچھ صدقہ زکوٰۃ لیجئے جو ان کو پاک بھی کر دے، وتزکیہم، اور یہ صدقہ ان کا تزکیہ کر دے ان لوگوں کا۔ یہی زکوٰۃ ہے، اسی سے لفظ تزکیہ بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پاک صاف کرنا، اور زکوٰۃ کا معنی کسی چیز کا بڑھنا۔ اور یہ دونوں معنی اور مفہوم زکوٰۃ کے جو شرعی معنی ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ گفتگو آتی ہے کہ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، تو اس میں دونوں مفہوم انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہوں گے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کو بڑھاتی بھی ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی کرتی ہے، اور مجھے اور آپ کو اندرونی طور پر یہ زکوٰۃ پاک صاف بھی کرتی ہے، اور کیسے کرتی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد شریعت اسلامی میں زکوٰۃ کا معنی خاص مال میں سے جب وہ مال مخصوص نصاب تک پہنچ جائے، اس کا مخصوص حصہ نکال کر مخصوص مستحقین تک پہنچانا۔ 4 چیزیں ہیں۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کچھ اموال ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن پر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ وہ کون سے ہیں، وہ اس کو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب وہ مال مخصوص نصاب تک پہنچ جائے، اور وہ مال بھی جن پر زکوٰۃ ہے، جن کو اموال نامیہ یا اموال زکویہ کہتے ہیں، وہ بھی ان کی ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ کو کراس کریں گے تو زکوٰۃ ہے۔ اگر اس لمٹ سے کم ہے، تاکہ زمین سے نکلنے والی زراعت بھی، جانور بھی، آپ کے پاس سونا چاندی بھی، اس لمٹ سے اگر کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ مالدار ہوں، مالدار نے زکوٰۃ دینی ہے، اور مالدار کا
ضابطہ شریعت نے ہمیں بتا دیا جس کے پاس اتنا ہے وہ مالدار ہے، جس کے پاس اس سے کم ہے وہ مالدار نہیں ہے۔ اور مالدار نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب ہے، مالدار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ دینا کتنا ہے؟ مخصوص حصہ، مخصوص مال میں سے مخصوص نصاب کے بعد مخصوص حصہ دینا ہے، اور مخصوص لوگوں کو دینا ہے، مخصوص اس کے مصارف ہیں، ہر ایک کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم یہ 4 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تاکہ اپنے موضوع کو ہم پورے وقت پر طریقے سے پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ قرآن مجید میں صرف زکوٰۃ کا حکم 10 مرتبہ اور نماز کے ساتھ اس کا حکم 26 مرتبہ آیا ہے، یعنی مطلب 26 مرتبہ یہ اور نماز ایک ہی ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ الَّذِینَ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ۔ اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا کہ زکوٰۃ فرض ہے جن جن اموال پر شریعت نے رکھی ہے، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ فرضیت کا انکار کفر ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا، جہاد کیا تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھی، بعد میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ انہوں نے اس فتنے کو پنپنے ہی نہیں دیا، یہ فتنہ ایسا تھا کہ اس سے پورا اسلام ختم ہو جاتا۔ انہوں نے پہلے دن اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے، اکیلے تھے، سیدنا عمر نے بھی سمجھایا کیسے، تو انہوں نے کہا نہیں، لڑنا ہے ان کے خلاف۔ البتہ کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ دینی بھی چاہیے، لیکن جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے سستی میں، زکوٰۃ نماز پڑھنا فرض ہے، سب مانتے ہیں، سب مسلمان، پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی۔ اس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مال ہے، دینا ہے، اور بظاہر مفت میں دینا ہے، بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آگے بات آ رہی ہے، بظاہر کچھ نہیں ملے گا، ویسے تو بہت کچھ ہے، تو مفت میں انسان دیتا، آج کل تو کسی کو سلام بھی نہیں کرتا، تو مفت میں مال جو ہے وہ دیتے ہوئے انسان بخیلی کر جاتا ہے، نہیں دیتا۔ ایسا شخص جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس کے لیے دنیا میں بھی وبال ہے، قبر میں بھی وبال ہے، اور آخرت میں تو صحیح بخاری مسلم اور تقریباً کتب احادیث میں ہے کہ جو بھی مال اس کا تھا، جانور اس نے پالے ہوئے تھے، اونٹ تھے، گائے تھی، بکرے تھے، یہ سب آئیں گے قیامت کے دن، اور اوفرا، جو دنیا کے اندر جیسے اس کے جانور تھے نا، اس سے زیادہ موٹے، تازے، فربا، اور اس کو اپنے پیروں تلے رونتیں گے، اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے۔ جو جانور جس حساب کا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، وہ اس کو رونتے، یہ ریوڑ ہوگا، کلما مر اخراہا عادت علی اولاہا، آخری جانور گزرے گا جب، تو واپس پہلے والا جانور پھر کھڑا ہوگا، چکر چل رہا ہوگا ان جانوروں کا۔ اور جس کے پاس سونا اور چاندی تھا اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ مال جو ہے اس کا سونا اور چاندی ایک بڑے اژدہے کی شکل میں آئے گا، جو اسے ڈسے گا، اسے کاٹے گا، اور اس کا زہر اس قدر کڑوا ہوگا کہ اگر یہ زمین کے اوپر آ جائے اس کا ایک قطرہ، تو زمین سے پیداوار نکلنا بند ہو جائے۔ یہ قیامت کے میدان میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ دنیا ادھر حساب دے رہی ہوگی اور اس آدمی پر یہ سارا عذاب چل رہا ہوگا، 50,000 سال کے برابر اس شخص کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ جب آخر میں انتہا کو پہنچے گا تو پھر اس کے حساب و کتاب کی باری آئے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت، تو اس لیے اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھے، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ، بڑے دل کے اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنے والی یہ عبادت ہے، اور اس کے یقیناً فائدے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محبت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کیا جائے۔ تو تعریف ہم پیچھے پڑھا ہے، مخصوص اصول پر، مخصوص اموال پر، شرائط پوری ہونے پر ایک خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرنا۔ زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد انسان کا نہیں ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو زکوٰۃ دی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے، کسی کو صدقہ دیا ہے، تو یہ میں نے اس پر احسان کر دیا، اس احسان کے بدلے اس آدمی کو چاہیے کہ میرا ممنون ہو،
میری عزت کرے، اگلی بار مجھ سے ملے تو اٹھ کر سلام بھی کرے، اور میں کوئی اضافی کام بھی اس کو کہوں تو وہ اضافی کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ صدقہ جس کو ادا کرنے کے بعد، دینے کے بعد انسان کسی کو تکلیف دے، اذیت دے، بدلے کی چاہت رکھے، زبان سے اس کو طعنے دے، اس کی تذلیل کرے، تحقیر کرے، اس صدقے سے تو بہتر تھا کہ کوئی انسان دو بول اچھے میٹھے بول دیتا اس کو، اور اس سے معذرت کر لیتا، اس کو کچھ نہ دیتا، اچھے انداز میں اس سے معذرت کر کے اس سے جان چھڑا لیتا، یہ بہتر تھا اس نیکی سے جس نیکی کے کرنے کے بعد انسان گناہ میں چلا گیا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ نیکی جو انسان کو گناہ تک لے جائے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو انسان کو نیکی تک لے جائے۔ وہ گناہ جو انسان کو ذریعہ بنے نیکی تک لے جانے کا، یعنی جس گناہ کے بعد انسان شرمندہ ہو، اللہ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے، وہ بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے اس نیکی سے جس نیکی کو کرنے کے بعد انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو کے اپنی نیکی کیا، اپنی زندگی کو برباد، اپنے ایمان کو خراب کرنے پر تل جائے۔ اس لیے ان چیزوں کا، ان قواعد شرعیہ کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سا اچھی طرح پہلے آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ یہ جتنا بھی ہم مال دیتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہے بیع، تجارت جس کو کہتے ہیں، لین دین، خرید و فروخت۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، میرے پاس کوئی چیز ہے، آپ کو میری پاس موجود چیز کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے پاس، ہم نے تبادلہ کر لیا، آپ کے پاس کپڑے، میرے پاس گندم، آپ کے پاس پیسے، میرے پاس کپڑے، آپ کو کپڑا چاہیے، آپ نے پیسے دیے، کپڑا لے لیا۔ یہ ہم اپنی ضرورتیں، جو آج کل کرنسی ہے تو عموماً ہماری ضرورتیں اسی تبادلے سے پوری ہو رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں بیع، تبادلہ، کہ آپ نے کچھ دیا اور کچھ لیا۔ یہ جتنا ہم آج جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بظاہر آپ کو ملے گا کچھ نہیں، کچھ دے کے آپ کو ہاتھ میں کچھ حصی طور پر نہیں آئے گا کہ آپ کوئی تھیلا اٹھا کے لے آئے کپڑوں کا، کوئی تھیلی بھر کے لے آئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یک طرفہ مال ہے جو آپ نے یک طرفہ دینا ہے، بدلے میں ملتا بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں مومن ہوتا ہے جو اس بدلے کو سمجھتا ہے۔ جو دنیا دار، دنیا پرست، جن کی نظر میں صرف دنیا کا پیسہ حقیقت میں کچھ گنتی میں ویلیو رکھتا ہے، ان کو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ملا، مفت میں ہم نے مولویوں کو چندہ دے دیا ہے، مولوی ہمارا پیسہ کھا کھا کے جو ہے وہ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور ہم کما رہے ہیں۔ لوگ تو جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس میں ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ، یہ آپ کے سامنے چار چیزیں ابھی اسکرین پر ہیں، دو اور ہیں، یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں جو ہم یک طرفہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یک طرفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کے بدلے ہمیں ملنا کچھ نہیں ہوتا۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں تو ڈائریکٹ اللہ کی راہ میں کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اور کچھ چیزیں ڈائریکٹ اللہ کی راہ میں نہیں ہیں، ان کو ہم اللہ کی راہ میں بنا سکتے ہیں، اور کیسے وہ ہم آگے آپ کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ یہ صدقہ۔ زکوٰۃ جن جن اموال پر واجب ہے، جس جس وقت پر، جس جس کیفیت میں، وہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں، یہ پھر فرض ہے زکوٰۃ، اور اس کا صلہ آخرت میں ہے۔ دینی یہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ہے، ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ صدقہ یہ مستحب ہے، یہ بھی حکم الہی، اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے اجر کی امید ہوتی ہے۔ آگے ہم ذکر کریں گے کہ صدقے کے اور بھی اطلاقات ہیں، یہاں پر مراد صدقے سے یعنی جو انسان کوئی اپنی بیماری میں پریشان ہے تو اپنی کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ویسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ مراد ہے۔ اس کے بعد ہم دیتے ہیں ایک ہدیہ، اور اس کی سے ملتا جلتا ہے لفظ ہبہ۔ ہدیہ اور ہبہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اردو میں تحفہ کہتے ہیں۔ تحفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی عزت کر رہا ہوں، کسی سے محبت کرتا ہوں، اس سے اپنی محبت کے اضافے میں، اس کی عزت اور اکرام میں اس کو یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ اور صدقہ آپ یقین کسی مستحق کو دیتے ہیں، کسی غریب کو، آپ نے مجبور کو دیکھا، لاچار کو دیکھا، اس نے اپنی ضرورت کا سوال کیا، آپ نے اس کو جو اللہ کی راہ میں دیا، یہ زکوٰۃ یا صدقہ۔ لیکن ایک شخص صاحب حیثیت ہے، صاحب مقام ہے، اس کا ایک معاشرے کے اندر ایک رتبہ ہے، ایک عزت ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم ہدیہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے لوگ ہدیہ دیتے تھے۔ آپ کا اکرام بھی، ہدیے میں اکرام ہوتا ہے، اور آپ کی محبت بھی مطلوب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ جب ایک دوسرے کو دو گے تو آپس میں محبت بھی
بڑھے گی. یہ جو ہے یہ دینا مستحب ہے. اچھا یہ شریعت سے پہلے بھی تھا, دین اسلام سے پہلے بھی تھا, لیکن دین اسلام نے اس کی تاکید فرمائی, دین اسلام نے اس حکم کو مزید مضبوط کیا, اس لیے ہم نے کہا یہ مستحب ہے. جیسے ہم نے آگے مثال دی کسی بڑے شخص کو دینا, اس پہ اجر اس وقت ملے گا جب اللہ کی رضا ہو. اس پہ اجر کب ملے گا؟ انسان دنیا میں بڑے مفادات کی خاطر تحفے دیتا ہے. کوئی آپ سے کاروبار کی ڈیلنگ کرنے کے لیے, آپ اس کو کھانا کھلانے کے لیے لے گئے, آپ نے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھلایا, آپ نے اس کو کوئی تحفہ دیا, کوئی ہدیہ دیا, کچھ بھی دیا. آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس سے میری یہ ڈیل فائنل ہو جائے. آپ نے کھلایا, کھلانے کا ایک اپنا اجر ہے, مہمان نوازی کا اپنا ایک اجر ہے, لیکن یہ ہدیے والا اجر نہیں ملے گا. ہدیے والا اجر کب ملے گا؟ جب یہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو. اس کی دلیل ہے, میں آگے ہبہ کے ساتھ ہی اس کی دلیل ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اور ہبہ جو ہے وہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ہبہ جو ہے عربی زبان میں فقہا نے جس لفظ کو استعمال کیا وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو اس میں مقصود جو ہے اس کا یہ ہے کہ انسان یہ اس چیز سے فائدہ اٹھا لے. نہ زکوٰۃ اور صدقے والی نوعیت ہے کہ مستحق ہے, نہ اس کی کوئی اکرام اور محبت والی چیز ہے, بس یہ کہ یہ شخص جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے. ہبہ جیسے مثال کے طور پہ شادی میں ہم لفافہ پیسے دیتے ہیں نا, اس میں یہ دونوں نوعیتیں آ سکتی ہیں, ہدیے کی بھی اور ہبہ کی بھی. آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس کے اکرام میں محبت میں دے رہے ہیں تو ہدیہ ہے. اگر آپ یہ دے رہے ہیں کہ اس آدمی کا کوئی بھلا ہو جائے, فائدہ ہو جائے, شادی ہے اتنا بڑا خرچہ کر رہا ہے تو اس کا فائدہ ہو جائے. آپ جو ہے وہ کوئی ویسے آدمی صحیح کھاتا پیتا ہے, لیکن کوئی اس کے اوپر بیماری کا معاملہ آ گیا, اچانک کوئی بڑی بیماری, بڑا مسئلہ, تو آپ اس کے ساتھ ویسے تعاون کرتے ہیں ہبہ کے طور پہ کہ یہ پیسے اس آدمی کے کام میں آ جائے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ اسلام سے پہلے بھی تھا, اسلام نے بھی اس کی تاکید کی, لیکن اس پر بھی اجر کب ملے گا؟ اجر جب ملے گا, ثواب جب ملے گا, جب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. کیونکہ عبادات پہ اجر جو ہے اسی وقت ملتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو بھی, بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں باہر ہوٹل پہ لے جا کے, کوئی مہمان آپ کے پاس آیا, آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کھانا کھا لے, جو چیز آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس کو دے رہے ہیں, اس سے وہ فائدہ اٹھا لے. کسی کے پاس سواری نہیں ہے, آپ نے دیکھا اس کے پاس سواری نہیں ہے, آپ نے اپنی سواری دے دی. اس میں دونوں چیزیں ہیں, وقتی بھی اور مستقل بھی. ہبہ وقتی بھی دیا جا سکتا ہے, اس کو عاریہ کہتے ہیں, منیحہ کہتے ہیں, اور اس پر بھی پورا اجر ہے. صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہے کہ جو شخص کسی کو من منح منیحۃ, کوئی شخص کوئی دودھ والی بکری ہوتی ہے وہ کسی کو ایسے تحفے کے طور پر دیتا ہے کہ یہ شخص اپنے پاس بکری کو رکھے, اس کا دودھ پیے چند دن, چند مہینے, اور پھر وہ اس سے واپس لے لے گا, وقتی طور پر اس کو دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مستقل اجر ہے. جب جب صبح اور شام وہ بکری دودھ کا پیالہ بھرتی ہے, اس کا دودھ کا پیالہ جب جب بھرا جائے گا, جب جب اس آدمی کے لیے جس نے تحفہ دیا ہے دودھ پینے کے لیے, اس کے لیے اجر ہے. تو وقتی بھی ہے, اور لیکن کب ہے؟ جب اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا. کچھ بھی خرچ کرتے ہو, لن تنفق نفقۃ, یعنی یہ صیغ العموم کے کئی طرح سے اس کے اندر ضابطے موجود ہیں. نفق کی تنوین بھی ہے, لن کی جو ہے وہ نفی بھی ہے جو مستقبل کے لیے, پھر آگے اللہ کے ساتھ اس کا استثناء ہے, حصر کے ساتھ. یہ سارے عربی قواعد کے ضابطے ہیں. یعنی انسان کچھ بھی خرچ کرتا ہے, کچھ بھی, حتیٰ کہ اپنے آپ پر, اپنے بیوی بچوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, والدین پر, پڑوسیوں پر, اللہ کی راہ میں کہیں بھی کچھ بھی خرچ کرتا ہے, لیکن شرط یہ تبتغی بہا وجہ اللہ. اس خرچ کرنے میں انسان کی نیت یہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں گا, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے آگے مثال دی, حتیٰ ما تجعل فی فی امرأتک, وہ لقمہ تک بھی جو تم لا کر دیتے ہو, اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو, کما کر لائے ہو, اس ایک ایک لقمے پر بھی تمہارے لیے الا اجرت علیہ, مگر تمہیں اجر ملے گا. کچھ بھی خرچ نہیں کرتے مگر تمہیں اجر ملے گا اس ایک ایک لقمے پر. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو انسان کما رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کما کر لا رہا ہے, کسی کو تحفہ دے رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, کسی کے ساتھ کسی کو اپنی سواری پر بٹھا کر لے کر جا رہا ہے, کسی کے ویسے کوئی کام آ رہا ہے, تبتغی بہا وجہ اللہ. جب انسان کے دل میں ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کے چہرے کا دیدار قیامت کے دن, تو پھر کیا ہوگا, جذبہ کیا پیدا ہوگا. ایک انسان یہ کہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا میں نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے لیے کام کر رہا ہوں, پھر وہ کبھی بھی سامنے والے سے کسی بھی چیز کی کوئی امید نہیں رکھے گا. جو میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا, میرا خیال کرے, مجھے سلام کرے, بلکہ
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورۃ الدہر میں، ہم یہ کھانا تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کا چہرے کا دیدار کر سکیں، نطعمکم لوجہ اللہ۔ اور جب انسان کے دماغ میں اور تصور میں یہ ہو کہ اس نے دیدار الہی کرنا ہے تو سامنے والا کون ہے وہ اہمیت نہیں دیتا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزاک اللہ ہمیں چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے، نہ کوئی تمہیں پلٹ کر کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں تصور آتا ہے سب باتیں اس کے پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر وہ ہبہ بھی کرتا ہے، ہدیہ بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں، اور وہ ہیں عطیہ اور وصیہ۔ یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں جو یک طرفہ طور پہ دی جاتی ہیں۔ عطیہ کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ عموماً زندگی کے آخری ایام میں کوئی چیز انسان دوسروں کو دیتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثال، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، مثال کے لیے، مثال کے طور پہ لوگ وصیت کر جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں عطیہ کر دینا، میری یہ چیز ہے، میری یہ سواری ہے، اس کو عطیہ کر دینا کسی ویلفیئر کو، میری یہ گاڑی ہے، یہ ایمبولینس کے طور پہ کسی ویلفیئر کو عطیہ کر دینا۔ اب یہ عطیہ جو ہے یہ عموماً ہوتا کب ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں، اور اس کی تنفیذ زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی تنفیذ انسان یہ بھی رکھ سکتا ہے میرے مرنے کے بعد، میں یہ چیز دے رہا ہوں میرے مرنے کے بعد یہ چیز جو ہے وہ عطیہ کر دینا۔ اگر مرنے کے بعد ہو تو پھر وہ مرنے کے بعد ہو تو پھر وہ چیز وصیت میں آ جاتی ہے، مرنے کے بعد ہو تو وہ چیز وصیت میں آ جاتی ہے کہ میری یہ چیز، میرا یہ مال، میری یہ جائیداد عطیہ کر دینا مرنے کے بعد، تو وصیت ہے، پھر اس پہ وصیت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، اور وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور وہ بھی مال غیر وارث کے لیے۔ مال کے علاوہ کوئی جسم کا کوئی حصہ انسان عطیہ نہیں کر سکتا، یہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو ہم نے قبر میں ساتھ لے کر جانی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم نے اس وجود کا پورا حساب دینا ہے۔ مال کو تو خرچ کرنے کی تعلیم شریعت نے ہمیں دی ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں 1/3 مال۔ 1/3 مال سے زیادہ ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے وہ ضابطے اور چیزیں تھیں جو فقہاء نے اس چیز کو ذکر کیا تھا۔ ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بھئی یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ ہدیہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ واسطے کا کھانا ہے، اللہ کی راہ میں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ اس میں اس لفظ کے پیچھے معنی اور مفہوم اور مراد کیا ہے وہ ہم خود جب واضح کریں گے تو ان چیزوں میں سے جس چیز کے ساتھ وہ فٹ بیٹھے گی اس کا وہ حکم ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے معنی مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، صدقے کا معنی وہ کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں جو شریعت میں وہ نہیں ہے، اردو کے ہمارے لفظ میں۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اس کا معنی ان کے نزدیک کچھ اور ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب ان کے نزدیک صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ جو اس شرعی اصطلاح کے مطابق ہے وہ عموماً فقراء کو دیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر بھی فقیر کو دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ عمومی صدقات بھی غریبوں کو، مسکینوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس میں سے انسان پھر خود نہ کھائے اور اپنے قریبی رشتہ دار جو اس کے صاحب حیثیت ہے ان کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ لیکن اللہ کی راہ میں اگر کوئی مال خرچ کر رہا ہے اور جس میں اس کی مقصد نیت صدقے کی نہیں ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے۔ کوئی کھانا اس نے پکایا کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں تو وہ خود بھی کھائے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، مستحقین کو بھی دے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے جانور ذبح کیا ہے، اس میں سے خود بھی کھائے۔ لیکن صدقے کے لیے اگر کیا جو یہاں پر مراد صدقہ ہے تو پھر وہ فقراء اور مستحقین کا ہے، ان کو ہی پہنچے، چاہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کا پہلا حق ہے، زیادہ حق ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے یہاں چونکہ یہ چلتی ہیں، تو اس کا معاملہ بھی، یہ عطیہ اور وصیت کا معاملہ بھی نیت کے حساب سے اس کا اجر اور نیت کے حساب سے اس کی پکڑ ہے۔ وصیت انسان اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرے جو بعد میرے ورثاء ہیں ان کو پورا مال نہ ملے، ان کو نقصان پہنچے، تو اس کا حساب بھی ویسے ہی ہوگا، کیوں نقصان پہنچایا یہ تو فیصلہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ کسی کو محروم کرنے کے لیے جان بوجھ کے وصیت کر کے گیا، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو بہرحال یہ ایک لمبی تفصیلات ہیں، ہم اصل اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تاکہ ہم اپنی بات کو جلد از جلد پورا کر سکیں۔ اس کے بعد بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ لفظ صدقہ جو ہے یہ احادیث میں بہت وسیع مفہوم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ ہر عبادت، ہر نیکی، احسان کی ہر صورت کو صدقہ کہا گیا ہے۔
کلمہ طیبہ کو صدقہ کہا گیا ہے، کسی اپنے بھائی کی طرف مسکراتے چہرے کے ساتھ صدقہ کہا گیا ہے۔ اس سے مراد اہل علم نے دو معنی اور مفہوم ذکر کیے ہیں کہ اس نیکی کا اجر یا تو صدقے والا ہے یا پھر یہ نیکی ہی صدقہ ہے، لیکن عام مفہوم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کئی ایک احادیث ضمن میں ذکر کیے ہیں کہ کس کس طرح کی عبادت کو احادیث میں صدقہ کہا گیا ہے۔ ذکر و اذکار کو صدقہ کہا گیا ہے، حتیٰ کہ کسی کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جانا یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ کسی کو اپنے شر سے بچا کر رکھنا۔ میرے اندر ایک شر ہے، میرے اندر ایک برائی ہے، میں کسی دوسرے شخص کو اس برائی سے محفوظ رکھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ تمہاری طرف سے تمہارے اپنے نفس پر صدقہ ہے، تم نے اپنی جان پر خود صدقہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا اطلاق ہے احادیث کے اندر وہ عمومی مال خرچ کرنے پر ہے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنے کو صدقہ کہا گیا ہے، جن سے کچھ احادیث میں پیچھے ذکر کر کے آیا ہوں، اور بھی کئی ایک احادیث ہیں۔ پھر اس کا اطلاق فرض زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی خذ من اموالہم صدقۃ، یہاں پہ صدقے سے مراد جو ہے وہ فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہم جو میں ہوں اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ تو بالاتفاق ہے، عام جو نفلی صدقہ ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر حرام ہے، کیونکہ وہ بھی مستحق کو دیا جاتا ہے، اور اس میں راجح بات یہی کہ وہ بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، صدقے کی کوئی نوعیت اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی۔ ہدیہ وہی ہے کہ کسی کے اکرام میں، محبت میں دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ نفلی صدقات پر بھی ہوتا ہے، نفلی صدقات جو مستحقین کو دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ صدقے کو ہم جس معنی میں مفہوم میں استعمال کریں گے، جس طریقے سے استعمال کریں گے، اس تعبیر کے اندر ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے، تاکہ ہم اس کا استعمال خود کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں، کسی مستحق کو دینا ہے، غیر مستحق کو دینا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے۔ بہرحال ایک درمیان میں مختصر سی ایک بات ہے، صدقہ جاریہ اور صدقہ غیر جاریہ۔ کچھ چیزیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، کسی غریب کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے کھانا کھلا دیا، اس نے کھانا کھایا، وہ کھانا ختم ہو گیا، اثرات اس کے باقی رہتے ہیں، صدقے کے اثرات باقی رہتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ہے وہ نیکی کا وجود، اس صدقے کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود باقی رہتا ہے ایک لمبے عرصے تک، جیسے مثال کے طور پر مسجد بنی ہوئی، کسی نے صدقے کے پیسوں سے اگر بنوائی ہے، جب تک یہ نیکی ہے، یہ جگہ باقی ہے، یہ اللہ کا گھر موجود ہے، جب تک اس آدمی کو اجر ملتا رہے گا، وہ مرنے کے بعد چاہے 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، جب تک وہ نیکی اس کی موجود ہے اس دنیا کے اندر، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ واضح؟ تو دنیا کے اندر چند ایک مسجدیں جو کوئی 1000 سال پرانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد حرام ہے، جن کی بنیادیں اللہ نے اپنے انبیاء سے رکھوائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مسجدیں کوئی 100 سال، 200 سال، شہروں کے اندر 40-50 سال پرانی مسجدیں آگے کب تک رہتی ہیں، پھر تباہی مچتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تباہ ہو جاتا ہے سب کچھ، صحیح ہے نا؟ کنویں کھدوانا، اسپتال بنانے، سب صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ کی کوئی ایک ایسی شکل ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ شکل ایسی ہے کہ یہ وہ شکل ہے کہ انسان کے مرنے کے کچھ صدیوں بعد تک بھی جاری رہتی؟ بھائی نیکی تو لمبی سوچے نا، مومن چھوٹی کیوں سوچ رہا ہے؟ ایسی کوئی نیکی ہو کہ جو میرے مرنے کے بعد 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال بعد بھی اس کا اجر مجھے ملتا رہے، وہ ختم نہ ہو۔ مسجدوں میں نے کہا چند ایک ہوں گی پرانی پرانی۔ علم کا پھیلانا، علم کا نشر کرنا، علم سکھانا، یہ ایسی نیکی ختم نہیں ہوتی۔ انسان چلا گیا نا دنیا سے، آگے اس نے کسی کو سورہ فاتحہ پڑھا دی، وہ آگے 2 کو 4 کو پڑھائے گا، وہ 40 کو 40، 400 کو 400، 4000 کو، کہیں نہ کہیں وہ اس کی جہاں سے اس نے آغاز لیا تھا اس کی وہ کہیں نہ کہیں اثرات باقی رہیں گے، اور اس نیکی کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ کئی ایک اہل علم نے لکھا ہے، ابن الجوزی نے، اور بھی کئی ایک اہل علم نے پرانے سلف کے حوالوں سے، کہ ہمیں صدقہ جاریہ کی کوئی ایسی شکل ہمارے علم میں نہیں ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو سوائے بث العلم یا نشر العلم کے۔ یہ سب سے مفید نیکی ہے، اس میں کوشش کیجئے، خود بھی آگے بڑھیے، اور جو لوگ اس میں آگے ہوں ان کا ساتھ دیجئے۔ اور ساتھ دینے کا مطلب ہی نہیں، ضروری نہیں کہ آپ چند دینے کو سمجھیں کہ یہ پیسے ہی دینے سے ہوتا ہے، پیسے بھی دیں اس تعلیم کے لیے، اس فروغ کے لیے، لیکن آج کے دور میں ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جو دین سے منسلک افراد ہیں، کیونکہ اس وقت دین کے خلاف ایک جنگ، ایک محاذ برپا ہے،
اور سب ہم اس میں ملوث ہیں اس کے خلاف. تو آج کے دور میں سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ کم از کم ان دین داروں کو، کیونکہ لوگ دین کے دشمن ہیں، میرے وجود سے آپ کے وجود سے کسی کو کوئی نفرت نہیں ہے. میں اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں تھے، صادق اور امین تھے، لیکن جب یہی آپ کی حیثیت تبدیل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے تو وہ صادق اور امین نہ رہے، وہ تو دشمن بن گئے نا لوگ. پانی مل جائے گا تو وہ لوگ کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے. کیوں بن گئے؟ ان کو دشمنی تھی دین سے، آپ کی شخصیت سے نہیں تھی. تو ان شخصیات کا احترام نہیں کر سکتے، نہیں ہو پا رہا، تو کم از کم جہاں کہ ان شخصیات کے خلاف جنگ جاری ہو، لوگ تانے کس رہے ہوں، لوگ کہہ رہے ہوں کہ جی یہ تو مولوی ملا اور دین کے خلاف تو کم از کم ان بھائیوں کا دفاع کر لیجئے. دفاع نہیں کر سکتے تو کم از کم اس دشمنی میں ساتھ نہ دیں. یہ صدقہ جاریہ کی کم سے کم آپ کی طرف سے ایک شکل ہوگی. باقی صدقہ جاریہ کے علاوہ ذکر تو ہو گیا. اب جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا عموماً، وہ 8 اس کے مصارف ہیں، اس میں عموماً صدقہ جاریہ شامل نہیں ہے. اس میں زکوٰۃ میں مقصود یہ آپ نے دیا اور ختم ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ بار بار دی جا رہی ہے، زکوٰۃ مستقل دینے والی چیز ہے. باقی صدقہ جاریہ کے اندر وقف آ جاتے ہیں، دیگر صدقات آ جاتے ہیں کہ جو انسان دے اور وہ باقی رہیں. تو عموماً زکوٰۃ کے اندر جو اہتمام ہے وہ شریعت کا ہے، چونکہ بار بار دی جا رہی ہے تو ایسی چیزوں میں دی جائے کہ جو آج دی اور کل ختم، پرسوں ختم، وہ کوئی ایسی مستقل رہنے والی صدقہ جاریہ والی شکل نہ ہو. یہ اس میں اہتمام شریعت کی طرف سے رکھا گیا ہے. ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اس کے بڑے فائدے ہیں. اب وہ وقت بہرحال کم ہے، ہم نے تو اپنے آگے مسئلوں پر آنا ہے. میں مختصراً 3 باتیں ذکر کر دوں. زکوٰۃ میں سب سے بڑا فائدہ زکوٰۃ دینے والے کا، آپ کا اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ آپ کو اندر سے پاک کرتی ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، آپ کے مال کو بڑھاتی ہے. ہمارے اندر جو ہے نا بخیلی ہے ہم سب میں، اور حضرت الانفس الشح، ہم انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی طرف سے رکھا گیا. ہم کسی کو کچھ دینے کے قائل نہیں ہیں. مفت میں کیوں دوں میں کسی کو؟ میں ابھی بات کر رہا تھا شروع میں. تو ہم جو دیتے ہیں وہ دینے سے یہ جو ہمارے اندر یہ جو گھٹیا پن، یہ جو بخیلی پائی جاتی ہے نا، میں سب سے پہلے اس کا علاج کرتا ہوں. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو گندی گھٹیا خبیث چیزیں، بیکار ردی فضول قسم کی چیزیں، یعنی کسی غریب کو آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، کسی غریب کو کھانے کی صدا آئی یا کسی کو کھانا کھلانا ہے ساتھ میں، تو اس کو اپنے کھانے میں سے چن کر وہ چیز نکال کر دینا جو خود بھی نہیں کھاتے، جو معمولی اور کھانے کے اندر خراب چیز ہو، گھٹیا چیز ہو، بے وقات چیز ہو، وہ نکال کر دے دی. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ دے کس کو رہے ہیں؟ آپ اللہ کو دے رہے ہیں. جب آپ اللہ کو دے رہے ہیں تو چن کر، کوئی کسی کو فروٹ دے رہے ہیں تو گلا سڑا فروٹ دے دیا، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ایسا کھانا کہ جو بچ گیا اور بچنے کے بعد بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوں جو خود کھانا پسند نہیں کرتے، چلو یہ دے دو. بھائی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، جس کو دے رہے ہو اس انسان کو نہ دیکھو، یہ دے رہے ہو جس اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو اس اللہ کو سامنے رکھو. اس لیے انسان کے اندر سے یہ جو خبث ہے، یہ جو بخیلی ہے، یہ ختم کرتی ہے زکوٰۃ. دوسرے نمبر پر آپ کا جو بقیہ پیچھے موجودہ مال ہے اس کو پاک کرتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے، اس میں برکت کرتی ہے، وہ تباہی سے بچتا ہے، اس کی حفاظت رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. اور تیسری چیز، جو معاشرے میں مستحقین افراد ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک دوسرے کا خیال کر کے ان کے لیے بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ مختصر ہم نے 3 باتیں ذکر کی. آگے بڑھتے ہیں تاکہ اپنے اصل مسئلوں کی طرف آئیں. اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہے؟ مسلمان پر. غیر مسلم پر زکوٰۃ ہے لیکن ایمان کے بعد ہے. بغیر ایمان کے اگر وہ زکوٰۃ وکات دے گا اس کا کوئی نیکی کا صلہ نہیں ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں تعریف معریفیں کرواتے ہیں، دنیا میں اس کی بھلائیوں کے بدلے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان کی ملکیت میں وہ چیز ہو جس چیز کی وہ زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بیوی کے پاس گولڈ ہے، بیوی کے پاس سونا ہے تو شوہر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بیوی پر زکوٰۃ ہے کیونکہ مالک وہ ہے، ملکیت اس کی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ بھی وہی دے گی. آمدنی حلال ہو،
حرام مال سے بارگاہ الہی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی. یہ بات یہاں رک کر میں آپ کو تھوڑی سی تنبیہ کروں گا. ایک معاشرے میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے، جھوٹ بولو، دھوکہ دے کے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر جاؤ، پیمنٹ نہ دو، سودی بینکوں میں پیسہ رکھ کے سود لیتے جاؤ. کیوں چھوڑیں؟ ہم تو لیں. اور جب وہ پیسے آئیں، لوگوں کے دھوکے دیے، لوگوں کو فراڈ کیا، لوگوں کے حرام مال دبا کے بیٹھ گئے، کسی کی پیمنٹ نہیں دی جان بوجھ کے، تو اس میں سے ہم نے سمجھا کہ اس میں سے نا 2-2.5% اللہ کی راہ میں دے دو. کسی کا 1 کروڑ کا غبن کیا ہے تو 2 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دے دو. کیا ہوگا؟ وہ 2 لاکھ دے کے انسان کیا کہتا ہے؟ یہ 98 جو ہے وہ حلال ہو جائیں گے. ایسا ہوگا؟ نہ حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے. لوگوں کے کانسیپٹ ہے سارا سال تباہی مچا کے رکھو مارکیٹ میں، آنکھیں اپنی یہاں اوپر کر کے رکھو، اور بس جا کے رمضان کا ایک عمرہ یا حج کر کے آ جاؤ تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یا تھوڑا بہت صدقہ اللہ کی راہ میں دے دو. مسجد کا مینار 5-7 کروڑ کا اگر بننا ہے تو وہ تعمیر کروا دو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. یہ نیکی نہیں ہے، یہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے. حرام مال بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو وبال ہے. اس سے بہتر نیکی یہ تھی کہ انسان صدقے کی خاطر بھی کرتا تو بھی حرام تھا کسی حرام مال کو کمانا، کیونکہ چوری کر کے صدقہ دینا، جھوٹ بول کے مال کما کے، دھوکہ دے کر مال کما کے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے مال کما کے صدقہ. بلکہ کاروبار کرتے ہوئے اگر انسان احترام کے ساتھ، سماحت کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ حلال طریقے سے کماتا تو یہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اس کا کاروبار کرنا، یہ اس پر اس کو اجر ملتا. تو اللہ سے اگر نیکی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے حساب سے. میں اپنی خواہش کے حساب سے سیٹنگیں نہ کروں کہ یہاں پہ یوں کر کے اور یہاں پہ ایسے کر کے میں نیکی ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. نصاب، کچھ اموال زکوٰۃ پر اللہ تعالیٰ نے نصاب رکھا ہے. جانوروں پر نصاب ہے. بکریاں ہیں تو 40 بکریاں ہوں، 40 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ زمین سے نکلنے والی جو پیداوار ہے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے اگر کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو سونا اور چاندی ہے ان کا بھی نصاب ہے، جو ہم سب آگے ذکر کر رہے ہیں. اور یہ جو سونا اور چاندی اور خاص طور پر کیش اور یہ جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں ان کے اندر سال گزرنے کی شرط ہے. اسی طریقے سے ان جانوروں پر بھی سال گزر جائے. باقی جو زمین کی زراعت ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہ جب ہے جب اس کی فصل کی کٹائی ہوگی. فصل کی کٹائی کے بعد جو انسان اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. تو آئیے کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. اب اپنے اصل ٹاپک میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. بڑے جامع انداز میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دوں. 4 چیزیں رکھوں گا آپ کے سامنے. زمین کی زراعت، جانور، یہ چونکہ ابھی ہمارا اتنا اس سے تعلق نہیں ہے، ہم جو کراچی شہر کے لوگ ہیں، آپ جو حضرات بیٹھے ہیں، تو جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس اس وقت گولڈ ہے، ہمارے پاس اس وقت سونا ہے، ہمارے پاس اس وقت کیش ہے، کرنسی، اور ہمارا کاروبار. یہ 4 میں مسئلے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کروں گا کہ کس پر کیسے زکوٰۃ ہے، اور آخری چیز یہ ہوگی کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے. سونا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ہے، اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک تمہارے پاس 20 دینار نہ ہو. جب تمہارے پاس 20 دینار ہوں تو اس میں سے آدھا دینار زکوٰۃ ادا کرو. 1 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، 1 دینار اس دور میں جو بنتا تھا، اس کے اندر جو سونا ڈلتا تھا ڈلی کی شکل میں، وہ آج کے ہمارے دور میں تقریباً اختلاف ہے اہل علم کا، لیکن ایک مناسب قول یہ ہے کہ 4.25 گرام جو آج کے دور میں آپ کا ہمارا وزن ہے نا، جس وزن کو ہم پہچانتے ہیں، گرام، تولہ، تو 4.25 گرام کا اس دور میں 1 دینار بنتا تھا. 1 دینار میں 4.25 گرام سونا ڈلتا تھا. 20 دینار جو ہے جب یہ ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب اس میں تھوڑا بہت وہ گرام کے اندر تولے کے حساب میں فرق آتا ہے. UK کا الگ حساب ہے، ہمارا الگ حساب ہے. 11.6 11.7 گرام تولہ بنے گا، 12 کا تولہ بنے گا. تو بہرحال یہ 85 گرام بنتا ہے. 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، وہ 7.5 تولہ آپ کر لیں، وہ 7.25 تولہ کر لیں، کچھ اتنا بھی کر لیں. 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا اور یہ اتنا ہی رہا یا اس سے زیادہ، تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے. اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے. یعنی 20 میں سے آدھا دینار کتنا ہو گیا؟ 2.5%. صحیح ہے نا؟ 2.5% یہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ سونے کا نصاب ہے.
اتنا آج کل سونا آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے جو کھیل چل رہا ہے پوری دنیا میں، تو لوگوں نے بھی دبا کے انویسٹ کیا. وہ کل ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بھی اسی کاروبار سے پرانے وابستہ ہیں، تو اس کاروبار میں تھوڑا سا میں بھی اصل میں تھک گیا صبح سے نکلا ہوا تھا، اور جو راستے میں جس طریقے سے میں آیا ہوں، روڈ کی صورتحال جو تھی، تو جسم میرا اس وقت بڑی شدید تھکاوٹ میں، اور آپ بھی تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ میں خود تھک کر بول رہا ہوں تو آپ بھی تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں کہا تھوڑا سا آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، تو آپ بھی چارج ہو جائیں اور میں بھی. تو ساتھی کہنے لگے کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے جو کاروبار چل رہا تھا، اس کاروبار کے بعد جو ہے وہ جو سونے کے جنہوں نے انویسٹ کیا تھا اور نہیں بیچ پائے تو وہ اسپتال پہنچ گئے، اور جنہوں نے چاندنی میں انویسٹ کیا تھا وہ قبرستان پہنچ گئے. صحیح ہے بھائی، کیونکہ وہ ڈوب گئے. جس نے لیا وہ بیچ کے کما گیا، وہ کہہ رہا کمانے والوں نے کمایا بھی ٹھیک ٹھاک. صحیح ہے نا. اب لیا بیچ دیا آیا گیا، یہ تو چلتا رہتا ہے، سال گزرنا چاہیے. اچھا یہ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، ہم نے نکال کر انویسٹ کر دیے، پھر نکال کر پھر وہ پیسے بنا کر پھر ہم نے محفوظ کر لیے. تو وہ ایک ہی بات ہے، پیسہ سونا چاندی ایک ہی چیز ہے. ہاں میرے پاس کچھ میری گاڑی تھی، میں استعمال کر رہا تھا، چلا رہا تھا، مجھے لگا کہ سونے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، دوست نے بتایا، میں نے گاڑی اپنی استعمال کی بیچی، اس سے سونا خرید لیا. مہینے 2 مہینے میں کمایا، کمانے کے بعد واپس پیسے آئے، پھر میں نے دوبارہ گاڑی خرید لی. تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ سال نہیں گزرا. استعمال کے پیسوں سے گولڈ خریدا، اور گولڈ بیچ کے دوبارہ اس نے سال گزرنا بھی شرط ہے، یہ شریعت نے رکھی ہے شرط. سال سے ایک دن بھی کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ پورے دن کے حساب کے بعد پوری اس کی ادائیگی ہے، سال سے پہلے. اسی لیے اس میں کوئی ہیلے بازی اللہ کے ساتھ نہ ہو کہ انسان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پیسے کو ادھر ادھر کر دے جان چھڑانے کے لیے. وہ ہماری فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے 11 مہینے بعد بیوی کو ہدیہ کر دے. جب 12واں مہینہ پورا ہوگا تو اس کی ملکیت میں سال نہیں گزرا ہوگا، اور بیوی کے پاس 1 مہینہ ہوا ہوگا، نہ اس پر فرض اور نہ اس پر فرض. اور 11 مہینے کے بعد جب بیوی کے 11 مہینے ہو جائیں تو وہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ یہ تحایل علی اللہ، انسان کہیں کا نہیں رہتا. یقین جانے یہ سب سے، میں کہتا ہوں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے کہ انسان ایسی صورتیں اور شکلیں اختیار کرے اس کو بظاہر شرعی طور پہ جواز فراہم کر رہا ہو اور پیچھے وہ کام حرام کے کر رہا ہو. حرام گناہ انسان کرتا ہے، گناہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ گناہ زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جس گناہ کی شکل و صورت بظاہر شریعت کے حساب سے اس کو درست کرنے کی اور اس کا جواز فراہم کرنے کی جائے، جس کو حیلہ کہتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کبھی بھی اللہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ، اللہ کے دین میں کبھی بھی یہ ہیلے بازی نہ کرے. یہ ہیلے بازی انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو یہ زکوٰۃ ہو گئی سونے کی. اس کے بعد چاندی کا نصاب ہے. چاندی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، 5 اوقیے سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ 5 اوقیہ 200 درم ہے، اور 200 درم جو ہے وہ 595 گرام ہے. یہ تقریباً جو ہے وہ 1 درم چاندی جو ہے وہ اس دور میں 3.25 گرام کی ہوتی، تقریباً اوپر نیچے ہوتا ہے تھوڑا بہت حساب کتاب. تو 200 درم جو ہے اس دور میں وہ آج کے ہمارے تقریباً 595 گرام بنیں گے. اس کو آپ 52.5 تولے بول دیتے ہیں، کوئی 52 تولے، 50 تولے، وہ گرام کے فرق کے حساب سے. بہرحال 595 گرام، 595 گرام جس شخص کے پاس چاندی ہے، سال اس پر گزر گیا، اس آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے. اس آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2.5%، اس سے اوپر ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے 2.5%. اب اس میں 3-4 مسئلے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے اس سے ہی ریلیٹڈ، وہ ہے کیش کا مسئلہ. کیش جو آج کل پیسے ہیں ہمارے پاس، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، کاغذ کی پرچیاں ہیں. کاغذ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کاغذ پر جو اسٹیمپ لگی ہے گورنمنٹ کی اور جو سائن ہوئے ہوئے ہیں، اس نے اس کاغذ کی پرچی کو ایک ویلیو دے دی ہے، اور وہ ویلیو ہے کرنسی کی. کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے تبادلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں سونا اور چاندی جو تھا ویسے بھی تھا الگ سے، لیکن درہم اور دینار بھی بنتے تھے اس کے. درہم اور دینار کرنسی تھے. سونا اور چاندی ویسے بھی لوگوں کے پاس تھا. تو بعد کے ادوار میں یہ کرنسی کی ایک نئی شکل سامنے آئی، تبادلے کے لیے پیسوں کی ایک نئی شکل سامنے آئی. اب اس کا کیا کریں؟ اس پہ تقریباً اہل علم کا اتفاق ہے، کوئی شاذ اختلاف ہو تو ہو، کہ یہ بھی
سونے اور چاندی کے حکم میں، اور اس میں سود بھی جاری ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ سود بھی جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو لاکھ روپے قرضہ دیا اور آپ کہیں کہ یہ تو سونا اور چاندی تو نہیں ہے، کاغذ کی پرچیاں ہیں، تو میں لاکھ دے رہا ہوں، تم اگلے 1 مہینے بعد مجھے 1,10,000 روپے واپس کر دینا، جائز ہے؟ آپ کہتے ہیں نا سود ہے۔ سود کیوں ہے؟ کیونکہ سونے اور چاندی کرنسی کی متبادل ہے۔ اسی طرح اس پر زکوٰۃ بھی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ کیونکہ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، بہت اوپر جا رہا ہے آج کل، پتہ نہیں آج کا ریٹ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے تولے کا، تو 7.5 تولے تقریباً 36 37 38 لاکھ روپے بنیں گے۔ 7.5 تولے اتنے کسی کے پاس کیش پیسے ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور چاندی کے 52.5 تولہ تقریباً 6 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ روز کے ریٹ آج کل صبح شام کے حساب سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو کسی کے پاس 6 لاکھ روپے ہوں یا 37 38 لاکھ روپے ہوں، کیا نصاب مناسب رہے گا غریب کے لیے؟ اور آدمی اپنے کے لیے خود کے لیے بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کم والے کے ساتھ جوڑ دے، اور کم والی یہ چیز چاندی کے ساتھ کیش کا نصاب جوڑتا ہے۔ کسی کے پاس کیش پیسے یا کاروبار کے اندر جو اس نے انویسٹ کیا ہے وہ سونے چاندی کے 595 گرام چاندی کے برابر تھا اور اس پر سال گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ اس کو دینی ہے 2.5%۔ اب کسی کو 6 لاکھ روپے تھے اور اس پر 10 لاکھ روپے تھے، 20 لاکھ روپے تھے، جس دن آئے جس دن ہوئے اس دن سے لے کر اگلے سال 15 شعبان کو تھے، اگلے سال 15 شعبان کو اس نے ان پیسوں میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پہلا یہ مسئلہ ہے۔ ابھی اور اس سے متعلق اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی تنخواہ سے پیسے بچانا شروع کیے، ہر مہینے 20,000 روپے بچا رہا ہوں۔ اب 20,000 پہلے مہینے، دوسرے مہینے 20,000، تیسرے مہینے 40 60 80 1,20,000، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ لیکن سال 2 سال میں وہ پہنچ گئے 6 لاکھ پر۔ جس دن وہ 6 لاکھ پر پہنچے، یعنی 595 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس ہو گئے میرے پاس، اور وہ تاریخ تھی 12 رجب، جس دن وہ میرے پاس اس نصاب کو اس نے پیسوں نے کراس کیا۔ اب اگلے سال جب یہ دن آئے گا 12 رجب کا، تو میں زکوٰۃ دوں گا یا نہیں دوں گا؟ کتنے پیسوں پہ دوں گا؟ کتنوں پہ دوں گا؟ کیونکہ میں ہر مہینے 20,000 اور بھی شامل کر رہا ہوں نا، اگلے مہینوں میں بھی تو کروں گا نا، تو وہ 6 لاکھ پر نہیں ہوگی، وہ اگلے مہینے بھی جو 20,000 میں نے شامل کیے نا وہ بھی اسی کے اندر شامل کروں گا۔ کیونکہ اگر آپ ہر مہینے کا اپنا نصاب الگ بنائیں گے تو آپ زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ 20,000 جو ہے وہ آپ ہر مہینے لے رہے ہیں، تو 20,000 ہر سال دیکھتے جائیں گے، اگلے سال دیکھیں گے یہ 20,000 کو 1 سال گزرا اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگلے مہینے دیکھیں گے دوسرے 20,000 ان پر سال گزرا اس پر تو زکوٰۃ رہی ہے، تو ایک کھیل بن جائے گا۔ تو جس سبب کی وجہ سے، جس وجہ سے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ سارے ایک ساتھ اکٹھے کرتے جائیں۔ اسی طرح آپ کا کاروبار کا ہم الگ سے مسئلہ الگ سے ذکر کرتے ہیں، وہ جو چل رہا ہے جس طرح آ رہا ہے انویسٹمنٹ لگی پھر وہ سب ایک ہی غلے میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہو گئی بات اس اضافے کی جو اسی کے اندر سے ہو رہا ہے، لیکن ایک اضافہ ہوتا ہے جو یکمشت ہو جاتا ہے۔ وراثت کے پیسے اچانک سے آپ کے پاس 50 لاکھ روپے آ گئے ایک ہی دفعہ میں، ایک ساتھ، ایک ہی دن۔ اب آپ کے پاس بھی اپنے پاس 15-20 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع کیے ہوئے تھے، کچھ گولڈ پڑا ہوا تھا، کچھ چاندی تھی، یہ وہ آپ سب کی زکوٰۃ دے رہے تھے، ابھی 50 لاکھ الگ سے آ گئے۔ تو علم کہتے ہیں اب یہ جو الگ سے پیسے ہیں اس کی وجہ بھی الگ ہے، اور اس کا سال بھی آپ الگ سے شروع کر سکتے ہیں، سال الگ سے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب پیسے آپ کے پاس آئے، مثال کے طور پہ 18 ربیع الاول کو وراثت کے پیسے آپ کے پاس آئے، اب 18 ربیع الاول اگلے سال جو ہوگی اس کے اوپر 50 لاکھ روپے کی آپ زکوٰۃ الگ دیں گے، باقی جو آپ کا الگ نصاب چل رہا ہے وہ الگ چلتا رہے گا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ جو مال جسی کیفیت جس کنڈیشن میں آگے بڑھے گا اس کی زکوٰۃ تو اسی پچھلے کے ساتھ اپنے اصل کے ساتھ بڑھتی جائے گی، لگتی جائے گی، اور جو الگ سے کوئی آئے گا اس کو الگ سے ہم نصاب کے طور پر شامل کریں گے۔ تیسرا مسئلہ اس میں اہم ہے اور وہ ہے زیورات کی زکوٰۃ۔ جو گھروں میں خواتین کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ مسئلہ ہمارے آج کل سوشل میڈیا ہے، لوگ نشر بھی کرتے ہیں، کلپس وغیرہ آ جاتے ہیں، جی فلاں عالم کا یہ قول ہے کہ جی یہ جو زیورات ہیں عورتوں کے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر ہمیں حدیثیں بھی کچھ پڑھنے کو ملتی ہیں، ان میں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے۔ اب آپ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
اس لیے آج میں آپ کو بس خلاصہ اس مسئلے کا ذکر کروں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ اربوں خربوں کی کیوں نہ ہو۔ آپ کا 25 کروڑ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، 1 روپیہ اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہے، 1 روپیہ اس پر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ کے استعمال کی چیز ہے، 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، بالاتفاق نہیں ہے۔ بالاجماع استعمال کی، جو انسان کے ذاتی استعمال کی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور بالاجماع سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے اور استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہی سونا اور چاندی جب استعمال کا بن جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو ہم سونے اور چاندی کے حساب سے جوڑیں یا ہم اس کو استعمال کے حساب سے جوڑیں؟ استعمال کی جانب دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں بنتی، سونے اور چاندی کو دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ فرق سمجھے؟ ایک مسئلہ پہلا یہ آگے اہل علم کے سامنے۔ دوسری نوعیت یہ آئی کہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین منقول ہیں، اور تینوں سنن ابی داؤد میں، ایک حدیث سنن نسائی کے اندر بھی ہے۔ سنن ابی داؤد کی پہلی حدیث سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تشریف لائے تو آپ نے میرے پاس جو ہے وہ چاندی کی بڑی بڑی انگوٹھیاں خوبصورت زیورات کی شکل میں دیکھی، میں نے آپ کو دکھائی، چاندی کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے زیورات بنائے اپنے خوبصورتی کے لیے، پہننے کے لیے۔ فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ وہ تو میں نے نہیں دی۔ آپ نے فرمایا ہوا حسبک من النار، تمہارے یعنی ان چیزوں کا جہنم میں جانے کی، ان کی وجہ سے جہنم میں جانا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ چیزیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی۔ یعنی سنن ابی داؤد میں امام حافظ ابن حجر نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، امام دارقطنی نے، امام ذہبی نے، دیگر اور علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، یعنی اس کی صحت اور ضعف میں شدید اختلاف ہے۔ دوسری حدیث ہے سیدہ ام سلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اکثر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنے زیورات کے متعلق کہ میرے پاس زیورات ہیں، میں ان کو پہنتی ہوں، استعمال کرتی ہوں، کیا میں ان کی زکوٰۃ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیور نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ دو، جو نصاب کو نہیں پہنچا، نصاب یہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا، جو نصاب کو نہیں پہنچا اس کی زکوٰۃ نہ دو۔ لیکن یہ روایت ضعف شدت کا ہے، کیونکہ ام سلمہ سے روایت کرنے والے عطا ہیں، ان کا لقاء سیدہ ام سلمہ سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد اور سنن نسائی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں جس کی بچی تھی، اور بچی کے ہاتھ میں مسکتان غلیظتان من ذہب، 2 ہاتھ میں سونے کے بڑے موٹے مہنگے قسم کے سونے کے کڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں بات خوش کرے گی کہ یہ 2 سونے کے کنگن جو ہیں کل قیامت کے تمہارے لیے آگ کے اور جہنم کے کنگن بن کے تمہارے ہاتھوں میں ہو؟ اس نے اپنی بچی کے ہاتھ سے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ اللہ اور اس کی راہ میں صدقہ ہیں، پورے کے پورے، زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، یہ سب پورا کا پورا صدقہ ہے۔ یہ روایت بھی امام نووی نے، امام شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا، دیگر کئی پرانے علماء نے، امام نسائی نے خود اس کو ضعیف قرار دیا ہے، امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا، بلکہ امام ترمذی کا تو جامع ترمذی میں قول ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے زیورات کی زکوٰۃ کا، لم یصح فیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں لیکن ان کی صحت اور ضعف میں شدید اختلاف ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر ہم آتے ہیں، صحابہ کرام کے مسائل کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے، مصنف عبدالرزاق میں ان کا فتویٰ ہے، جب ان سے ایک عورت نے پوچھا کہ میرے پاس زیورات ہیں، کیا میں ان کی زکوٰۃ دوں؟ آپ نے فرمایا بالکل اسی زکوٰۃ دو، اور یہ حدیث صحیح ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا اپنا فتویٰ ہے اور صحیح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موطأ امام مالک میں ہے کہ ان کے پاس ان کی بھتیجیاں تھیں یتیم، ان کی پرورش میں، اور ان کے بھتیجیوں کا زیور تھا، یتیم بھتیجیوں کا، جس کی وہ سیدہ عائشہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں، سرات کے ساتھ ہے، نہ ان کو دینے کو کہا، بھتیجیوں کو، یتیم تھیں بچیاں، نہ ان کی زکوٰۃ دی نہ دینے کا کہا۔ حالانکہ یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جن کی حدیث ابھی آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسبک من النار، یعنی وعید نقل کرنے کے بعد یہ زکوٰۃ نہ دیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ وہ خاتون ہے کہ جن کے حوالے سے معروف ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ کی قائل تھی، یتیم کے پاس اور مال ہو، یتیم بچے بچیوں کا اور مال ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یہ سیدہ عائشہ اس کی قائل تھی۔
بس چھوڑ دیں، نہیں چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اینڈ یہ. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی جگہ پر ایک معاملہ ہے، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں زیورات کی. سیدہ اسماء وہ بھی نہیں دیتی تھیں. سیدنا انس سے بھی منقول ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے، 5 صحابہ ہیں جن سے زیورات پر زکوٰۃ نہ دینا منقول ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے. واپس چل رہے ہیں ہم. اور 3 حدیثیں ہیں جن میں زکوٰۃ دینے کا زیورات پر تذکرہ ہے، لیکن ان کی صحت اور ضعف پہ شدید اختلاف ہے. پھر ہم اوپر آتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ساتھ ان زیورات کو ملائیں یا استعمال کی چیز کے ساتھ ان زیورات کو ملائیں. اور بھی اہل علم کے اس مسئلے میں دیگر ادلہ بھی ہیں. مسئلہ انتہائی شدید قسم کا اختلافی ہے، ہلکا نہیں ہے، شدید اختلافی ہے. اس مسئلے میں جن اہل علم نے یہ اقوال پیش کیے، ادلہ پیش کیے، ان میں شیخ محمد الامین شنقیطی، ان کی تفسیر ہے تفسیر اضواء البیان، اس میں انہوں نے حالانکہ دلائل کے اعتبار سے انہوں نے جب گفتگو کی تو اس بات کی طرف ان کا میلان تھا کہ گویا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب مسئلے کو آخر میں انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے اعطاء زکوٰۃ یا اخراج زکوٰۃ الحلی احوط، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کی جائے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شخص شبہات سے بچ جاتا ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے. یہاں اگر آپ نے اور میں نے کچھ کوشش کی نا تو آگے ہو سکتا ہے کوئی مشکل پڑ جائے. احتیاط یہ زکوٰۃ دے دیں، نمبر 1. نمبر 2، اہل علم کا اس بات میں اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ جو زیورات ہیں جو عورت استعمال کرتی ہے ان پر زکوٰۃ میں اختلاف ہے. وہ سونا جو کسی بھی شکل میں انسان کے پاس ہو، برتن کی شکل میں ہے، ویسے گھر میں موجود ہے، زیورات کی شکل میں ہے، لیکن اس کو سونے کے طور پر اس نے محفوظ کیا ہے، زیورات پہننے کے لیے نہیں، سونے کے طور پر اگر محفوظ کیا ہے، بالاجماع بالاتفاق اس پر زکوٰۃ ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل علم کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کے پاس جو زیورات ہیں سونے کے، وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ پہننے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے؟ انویسٹمنٹ ہے، سیونگ ہے. عورت جو زیور پہنتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدھ انگوٹھی اس نے پہن لی مستقل، کوئی ہاتھ میں چوڑی وڑی پہن لی، کوئی گلے میں ہلکی سی چین لٹکا لی، کوئی کانوں کے ٹاپس ہو گئے، ایک ناک کی کیل ہو گئی، جو عام طور پہ کبھی پہن لیا کبھی اتار دیا. پہننے والا زیور یہ ہے. وہ جو گھر میں سیٹ پڑے ہوتے ہیں نا 8-10 قسم کے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا اللہ کی عطا ہے لوگوں کو. وہ جتنے زیورات پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے زیور ہیں کہ ایسے ہوں گے کہ عورت نے اپنی زندگی میں ان کو 2 سے 3 مرتبہ سے زیادہ پہنا ہی نہیں ہوگا. اور نیت کیا ہے رکھنے کی؟ کہ آگے بچوں کے کام آئے گا، بچوں کی شادی ہے، کوئی مسئلہ اونچ نیچ ہو گئی، شوہر کو کاروبار میں ضرورت پڑ گئی، کوئی بیماری دکھ بیماری میں سیونگ کی ہوئی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو اس میں ہم اس کو استعمال کر لیں گے. ایسے ہی ہے نا. اگر یہ نیت ہے اس سارے زیور کو رکھنے کی تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سونے کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے. وہ اختلاف استعمال پر ہے. محفوظ کرنے والے سیونگ والے زیورات سونے کے جو ہیں، چاندی کے جو ہیں، ان پر اختلاف نہیں ہے. ہاں البتہ ان کے لیے نصاب کی شرط ہے. اگر وہ زیورات جو آپ کے گھر میں ہیں سونے کے اور وہ 7.5 تولے سے کے ہیں یا اس سے اوپر کے ہیں، 85 گرام سونا، تو اس کے اوپر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر وہ اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جو آپ کے گھر میں زیورات ہوں ان کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اگر وہ 7.5 تولے سے 85 گرام سے اوپر ہیں. یہی اس کا اصل ضابطہ ہے. اسی میں انشاءاللہ احتیاط بھی ہے اور اس کی ادائیگی میں درستی بھی ہے. تو یہ تو زیورات کی زکوٰۃ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بھی سلائڈ پہ یہی آیا تھا. اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے آپ کے کاروبار کی زکوٰۃ کا. 4 چیزیں میں نے کہا تھا نا، سونا، چاندی، کیش کا میں نے ذکر کر دیا، اس کو چاندی کے ساتھ ملائیں. چاندی کے نصاب کے سال گزر جائے. اب آئیے کاروبار پر. کاروبار میں بھی نصاب چاندی کا بنے گا. اتنے پیسے آپ نے انویسٹ کیے یا پیسے آپ نے کیے تھے 2 لاکھ روپے سے کام شروع کیا، چلتے چلتے 6-8 مہینے کے بعد وہ 7-8 لاکھ روپے ہو گئے، پروفٹ آپ نے کمایا. اب وہ نصاب کو کراس کر گئے، 6 لاکھ کو کراس کر گئے. جس دن اس 6 لاکھ کو کراس کیا اس دن سے آپ کا سال شروع ہو گیا. اس دن سے آپ کا سال شروع ہو گیا. اب اگلے سال اب آپ نے کاروبار میں کرنا یہ ہے ہمیشہ ایک کلوزنگ ڈیٹ رکھنی ہے
کیونکہ کاروبار میں تو روز کا نفع نقصان، اوپر نیچے چیزیں اتار چڑھاؤ چلتا ہے. کبھی پیمنٹ آئی، کبھی نہیں آئی، کبھی لیٹ ہو گئی، کبھی پیسے کھا گیا، کبھی زیادہ اچھا اللہ نے پروفٹ دے دیا. تو روز کا تو آپ حساب کتاب بنا ہی نہیں سکتے اور زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے. امام مالک، حسن بصری، میمون ابن مہران، صحابہ میں سے ابراہیم النخعی، یہ بڑے بڑے فقہا اور زمانے کے پرانے، حسن بصری، محدثین ٹائپ کے، ان سب نے یہ ذکر کیا ہے ایک ٹائم آدمی طے کرے، اس ٹائم کے بعد دیکھے کہ جو مال موجود ہے نصاب سے اوپر ہونے کے بعد، اس کا پھر طریقہ کار ہے جو میں ذکر کروں. طریقہ کار بھی بعض علم نے، میمون ابن مہران نے اور حسن بصری نے ذکر کیا. جو لینا ہے وہ لے، اور جو دینا ہے اس کو مائنس کرے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دے. تو اس کا کلوزنگ ڈیٹ آپ بنائیں گے. کلوزنگ ڈیٹ بنانے کے بعد اس میں آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ 28 شعبان ہے، 28 شعبان کو آپ نے کلوز کیا. اب آپ نے دیکھا، اس کے حساب سے آپ نے اب دیکھنا کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں کاروبار میں آپ کی جگہ ہوتی ہے، فیکٹری کی جگہ ہے، دکان کی جگہ ہے، آپ کی مشینری ہے. آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں. آج کل کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ زیادہ؟ گارمنٹس کا کام ہے. وہ کیا بناتے ہیں یار؟ ایک آپ لوگوں کی بھی کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا بناتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ اچھا ایک لفظ ہے نا، بڑا کام میں چلتا ہے، امبرائڈری. وہ دماغ کام نہیں کر رہا. تو مشین لگی ہوئی ہے نا، وہ 60-70 لاکھ روپے کی آپ نے کارخانے میں مشین لگائی ہوئی ہے. کارخانہ ہے، 2.5-3 کروڑ کی جگہ ہے نا. پھر مال بیچنے لینے کے لیے آپ نے گاڑی رکھی ہوئی، اتارنے کے لیے یہ وہ ورکر کام کر رہے ہیں، مشینری ہے، اے سی لگا ہوا ہے، آپ کی اپنی آفس ہے، خرچہ پانی یہ وہ ہے نا. 1 روپے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں دینی سوائے اس چیز کے جس پہ شریعت نے دینے کو کہا ہے. سوائے اس چیز پر اس میں شریعت نے دینے کو کہا. کاروبار جو ہے نا، کاروبار، اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن مجید میں ہمیں فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. بھائی جو کماتے ہو نا، اس میں سے پاکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. سیدنا عمر کا بھی قول ہے کہ یہ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کا بھی قول ہے، اور سیدنا عمر نے اپنے دور میں تو اس کو نافذ کر دیا. کاروبار کی زکوٰۃ وہ لیتے تھے. اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کاروبار پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ایک معمول بہا مسئلہ ہے، اس کا نصاب اسی حساب سے ہے. کاروبار میں اصل کیا ہے کہ جس چیز کا کاروبار آپ کر رہے ہیں آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہے. جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ 2 لاکھ سے کام شروع کیا، صحیح ہے، کرتے کرتے اللہ نے برکت دی، مال خریدا بیچا، مال خریدا بیچا، پروفٹ آیا، کچھ کھا گئے، کچھ دوبارہ کام میں لگایا. وہ 6 لاکھ کو جب نصاب کو کراس کر گیا، اس نے آپ نے اپنے ایک ڈیٹ لگا دی کلوزنگ کی. اب آپ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، آ رہے ہیں، مال جا رہے ہیں، آپ کے گودام ہے، فیکٹری ہے، آپ کی دکان ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. اب آپ نے کلوزنگ ڈیٹ جب ہوئی، وہ میں نے کہا نا 1 سال کے بعد، اب اس پہ آپ نے کرنا یہ ہے، کلوز کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کاروبار کے غلے میں پیسہ کتنا ہے، بینک کا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں پیسہ کتنا ہے، جس کاروبار سے آنے جانے میں آپ کے پاس بچا ہوا ہے. اس میں آپ کا کیپٹل بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. پیمنٹ آئی ہے کسی کی 50 لاکھ روپے، تو اس میں سے 25-30 لاکھ روپے آپ کی انویسٹمنٹ کے ہوں گے، آپ کے کیپٹل کے ہوں گے، اور 15-20 لاکھ روپے آپ کا پروفٹ بھی ہوگا. پروفٹ میں سے آپ کچھ کھا لیتے ہیں، اپنا حساب کتاب یہ وہ خرچے اخراجات نکال کے باقی پیسے آپ دوبارہ کاروبار پہ لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جو کلوزنگ ڈیٹ ہے اس میں آپ کے غلے میں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں کاروباری، پہلی چیز آپ نے وہ نوٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے غلے میں پڑے ہوئے، کتنا پیمنٹ مجھے مارکیٹ سے آنی ہے، میں نے مال دیا ہے، پیمنٹ آئے گی، پلس کر کے اس پیمنٹ کو اس کے اندر شامل کر دوں کہ وہ آنی ہے. وہ تو چلتا ہوا کام ہے، کوئی ہفتے بعد دیتا ہے، کوئی مہینے بعد دیتا ہے، کوئی 45 دن بعد دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. جو آنے پیسے پتہ ہے کہ آنے کنفرم، ان کو آپ نے پلس کر لینا ہے. تیسرے نمبر پر آپ کے پاس جو سامان وہاں انوینٹری ساری موجود ہے، اس کو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے. 2 طرح کے معاملے ہوتے ہیں. ایک خام مال بھی پڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ جو گارمنٹس ہیں کپڑے کی صورت میں پڑا، آپ نے اس کو بنانا ہے، بنا کر بیچنا ہے، اور یا بنا بنایا تیار مال پڑا ہوا ہے. کسی کی دکان ہے وہ ہول سیل میں بیچتا ہے، کسی کی دکان ہے وہ ریٹیل میں بیچتا ہے. مال دکان میں پڑا ہوا ہے جس کی وہ پیمنٹ کر چکا ہے، مال اپنا ہے. اب یہ جو مال ہے نا، جس طرح کا مال ہے اس کی ویلیو کا آپ نے اندازہ کرنا ہے. اگر خام مال پڑا ہوا ہے، کپڑا پڑا ہوا ہے جس کو آپ نے بنانا ہے، ابھی اس پہ ڈیزائننگ کرنی ہے، سینا ہے،
تو یہ جب مال آپ کے پاس ابھی یہاں پر ہے، اس کی ویلیو کیا ہے اسی حالت میں؟ اس حالت میں اس کی بکنے تیار ہونے کے بعد کی نہیں، ابھی یہ جو کچا مال پڑا ہوا ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ اور کچھ مال بن کے تیار پڑا ہوا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ جو ابھی بکے گا اس کی ویلیو کیا ہے؟ بکنے کی ویلیو کا حساب کرنا ہے، اور اتنی ہی ویلیو کا کہ جس پر آپ نے بیچنا ہے، اس کی ریٹیل کو نہیں دیکھنا، آپ نے کس قیمت پر آپ کے پاس سے بکے گا آپ نے وہ دیکھنا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں بھائی، آپ کا غلہ ہو گیا، آپ نے جو پیمنٹ لینی ہے وہ ہو گیا، آپ کا یہ جو سارا مال ہے جس حیثیت میں ہے اس حیثیت میں مال، اس کا آپ نے اس کی ویلیو نکالنی ہے۔ یہ تین چیزیں آپ نے پلس کرنی ہے، اس کے بعد ایک چیز مائنس کرنی ہے، اور وہ یہ کہ کیا میں نے اس کاروباری کرنے میں دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی تو ادھار پہ مال اٹھایا ہوا ہوگا نا، تو کپڑا ادھار پہ جس طرح میں نے ادھار پہ مال دیا اس طرح ادھار پہ مال لیا ہوا ہے۔ وہ جو ادھار میں نے اس کاروبار میں سے دینا ہے، جو اگلے 15 دن بعد کسی کی پیمنٹ ہے، مہینے بعد پیمنٹ ہے، یا ریگولر کوئی پیمنٹیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مال آ رہا ہے، اس کو مائنس کر دو۔ اس کو مائنس کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کاروبار کی، اس کا 2.5% آپ نے کاروبار کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس پہ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیجیے، بات کے لیے نہ چھوڑیے۔ کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ کیا کرنا ہے کیسے؟ کچھ بھی نہیں، رینٹ پہ آپ نے دی ہوئی ہے، لی ہوئی ہے؟ آپ نے لی ہوئی ہے دکان رینٹ کی؟ کچھ بھی نہیں، آپ نے تھوڑی دینا ہے، وہ تو جس کی ہے وہ دے گا، اس کو پوچھنا چاہیے میں کیا دوں۔ ہاں، کرنٹ ون کا اگر آ گیا ہے، یہ 15-20 دن اس نے کر لیا، اب آگے 10 دن بعد کرنا، اس کو وہ مائنس کر دے، کیونکہ وہ استعمال میں اس کے کام میں آ چکا ہے۔ صحیح ہے نا، وہ تو اس چیز کے بننے میں وہ رینٹ بن گیا، کیونکہ وہ چیز اس کی پروڈکٹ کے اندر اس کے پیسے شامل ہوں گے، تو اس کو مائنس کرنا ہے اس نے، کیونکہ وہ چیز اس کی پروڈکٹ کے اندر شامل ہوگی۔ واضح؟ اسی طریقے سے اہل علم نے اس کو بھی ذکر کیا، جو آپ نے ورکرز کی اپنے تنخواہیں دینی ہے، وہ اگر آپ کا مہینے کا اینڈ ہو رہا ہے، 1-2 دن باقی ہیں، 28 دن آپ کے ورکر کام کر چکے ہیں، تو اس کو بھی آپ مائنس کریں، یعنی کیونکہ 2 دن بعد آپ نے ساری اپنے مثال کے طور پہ کسی کا 500 ورکر ہے، تو وہ کوئی چھوٹی موٹی رقم میں تھوڑی، اس کی کروڑوں میں تنخواہ جاتی ہوگی، اس کو مائنس کر دیں۔ اگلے مہینے کی نہیں کرے گا، اس مہینے کی، جو یہ آج کا جو ابھی چل رہا ہے کرنٹ مہینہ۔ واضح ہے؟ اب اس میں ایک مسئلہ، جی نہیں، میں نے صرف کاروبار کی بات کی، سیونگ والا معاملہ میں نے پہلے تھوڑا سا آپ سے ذکر کر دیا تھا کہ آپ یہ تو غلہ آپ کا وہ ہے جو آپ کے کاروبار کا غلہ ہے، باقی آپ نے جو سیونگ کر کے رکھی ہے نا کیش، وہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پہلے کیش میں، کہ آپ کی سیونگز وہ اگر چاندی کے نصاب کو کراس کر گئیں، وہ آپ اس میں بڑھاتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے تو اس کو ایک آدمی کے اس کے جس کی مہینے کی تنخواہ آتی ہے، میں نے اس میں مثال میں ذکر کر دیا تھا، ورنہ ہر آدمی جو اپنے کاروبار سے اپنے کام کاج سے بچا کے بچت کر کے سیونگ کر رہا ہے، اس سیونگ کے اوپر بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ نصاب کراس کر گیا تو ہر مہینے 15 دن بعد جو آپ سیونگ کر کے اس میں 1,50,000 جمع کیے جا رہے ہیں، سال کی ایک کلوزنگ ڈیٹ اس پہ بھی آپ بنائیں گے، کیونکہ وہ ایک ہی ذریعے سے آ رہا ہے، اس کو آپ الگ الگ توڑ کے کر نہیں سکتے۔ تو 6 لاکھ مثال کے طور پہ وہ آپ کے ہوئے تھے 15 شوال کو، اس کے بعد اگلی 15 شوال کو اب آپ ہر مہینے آپ نے 1,50,000 روپے جوڑ کے اگلے سال پتہ چلا وہ 20 لاکھ روپے ہو گئے 15 شوال کو، تو آپ 20 لاکھ کی زکوٰۃ دیں، اگلے سال وہ 20 کے اللہ برکت دے، آپ کے 2 کروڑ ہو جائیں، آپ 2 کروڑ کی دیں، جو سیونگ ہے۔ کاروبار کا تو آپ کا اوپر نیچے چلتا رہے گا، آج ہو سکتا ہے غلہ خالی ہو، بالکل آپ نے سب پیمنٹ کر دی، غلہ خالی ہے، ہو سکتا ہے غلہ بھرا ہوا پیمنٹ آپ نے کرنی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کا کاروبار ہے وہی چیز آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں یا نہیں۔ کپڑے کا کام ہے، کپڑا زکوٰۃ میں دے دیا، رنگ کا کام ہے، رنگ زکوٰۃ میں دے دیا، مسجد مدرسے کے لیے رنگ کرا لو۔ بات سمجھے؟ سوال سمجھے؟ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، اس میں تھوڑی سی بات کو سمجھیے گا کہ جس چیز پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے انسان کو وہی چیز زکوٰۃ میں ادا کرنی چاہیے۔ کاروبار میں نا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر شریعت نے زکوٰۃ رکھی۔ کپڑے پر کوئی زکوٰۃ ہے؟ ویسے کپڑے پر عام شریعت میں کہیں ذکر ہے کپڑے پر زکوٰۃ ہے؟ سونے چاندی پر ہے، جانوروں پر ہے، زراعت پر ہے، کپڑے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ پینٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا چشموں کا کام ہے، چشمے پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہے۔ دوائیوں کا کام ہے، دوائیوں پر زکوٰۃ ہے، نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس چیز پر ہے؟ وہ پیسے پر ہے جو آپ نے اس کاروبار میں انویسٹ کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ ایک
قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے 10 قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک پرچون کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے، اس کے بعد 200 قسم کا آئٹم پڑا ہوا ہے، ایک تو ہے ہی نہیں۔ تو اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے کاروبار کے اندر پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ پیسے پر زکوٰۃ رکھی ہے شریعت نے، ان چیزوں کے اوپر، چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جس چیز کی زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ اسی چیز میں سے، اسی جنس میں سے ادا کی جائے گی۔ کاروبار کے اندر پیسہ ہے، پیسہ انویسٹ ہے، تو زکوٰۃ پیسے کی دی جائے گی، وہ چیز نہیں نکال کر آپ دیں گے، نہ وہ کپڑا نکال کر دیں گے، نہ وہ آپ نے جنرل اسٹور ہے تو آپ نے گندم نکال کر دے دی جنرل اسٹور والا، ورنہ جس کی گندم کی پیداوار ہے زراعت کی، وہ گندم ہی کی زکوٰۃ دے گا۔ جس کی جانور ہیں، گائیں بکریاں ہیں، تو وہ بکریوں میں سے بکری کی زکوٰۃ دے گا، سمجھ رہے نا۔ البتہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور بات بڑی معقول ہے، کہتے ہیں دو چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی زکوٰۃ میں اپنا وہ مال جو اس کا کاروبار ہے وہ دے سکتا ہے، جیسے کپڑے کا کاروبار ہے، کپڑا دے سکتا ہے، دو چیزیں، ایک وہ دیکھتے ہیں مصلحہ راجحہ، اور ایک ہے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے الحاجہ۔ مصلحہ راجحہ یہ ہے کہ جس کو مسکین کو مصارف زکوٰۃ میں جہاں آپ نے دینا ہے، اس وقت اس چیز کی ڈیمانڈ ہے کہ اس بندے کو یہ چیز چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ عرصے پہلے سیلاب آیا تھا اندرون سندھ، آپ کیا میری زکوٰۃ ہے پیسوں کی، وہ جو پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کو لے جا کے آپ پیسے دے دیں، پیسے کھائے گا کیا کرے گا؟ اس کو کھانے کی اناج کی ضرورت ہے، صحیح ہے نا۔ اب یہ اس مستحق کی ضرورت آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس دوائیاں ہیں، آپ کے پاس اناج ہے، آپ کے پاس کپڑے ہیں، اور وہ بندے کی تقاضا ہے کہ مجھے کپڑا چاہیے، میرے گاؤں میں اناج کی ضرورت ہے، ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں، لوگ بیماریوں میں مر رہے ہیں، تو جس طرح کا وہ تقاضا کرے یا جس طرح کا وہاں سے تقاضا آ رہا ہو، یا جو لوگ وہاں پر خدمت کا کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو یہاں پر پیناڈول کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس پیناڈول ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ اپنے یہ جو کاروبار ہے نا، اسی کاروبار کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں اگر وہ مستحق کی ضرورت ہے، اور بات بالکل مناسب ہے، کیونکہ اگر آپ کسی این جی او کو بھی دیں گے وہ بھی یہ چیزیں خرید کے آگے دیں گے، یا اس مستحق کو دیں گے تو وہ بیچارہ اس کے لیے خریدنا ایک وبال ہو جائے گا کہ وہاں اس علاقے میں کہاں سے خریدے گا، ایسے ہی ہے نا۔ یا پھر جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی حاجت ہو اس نوعیت کی کہ وہ یہی دے سکتا ہے اس وقت، کیونکہ بعض اوقات کاروبار کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ گلے میں 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ آج کل یہ سال 2 سال پہلے کووڈ کے بعد سے تو کنڈیشن بہت بن گئی ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے پاس کئی دفعہ آتا بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، میرے پاس کیش ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے 1 سال تک اپنا پلاٹ سیل پہ لگا کے رکھا کہ یہ پلاٹ بیچ کے میں زکوٰۃ ادا کروں، پلاٹ بھی نہیں بکا میرا، کیش میرے پاس نہیں ہے، میں اپنے گھر کا خرچہ بس کاروبار سے چلا رہا ہوں کہ نکل کے اپنی ضرورت پوری کر لوں، پیسے میرے پھنسے میں سب جگہ، میرے پاس یہ پلاٹ پڑا ہوا ہے، پلاٹ بیچ کے میں چاہتا ہوں لیکن خریداری نہیں ہے مارکیٹ میں۔ تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو کہ جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے ادا کر سکیں، تو پھر الگ بات ہے، ورنہ جس چیز کی زکوٰۃ ہو اسی چیز سے ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میں تنبیہ بھی کروں گا کہ جب آپ کی پیسوں کی زکوٰۃ ہو تو آپ کوشش کریں پیسے ہی دیں مستحق کو، تملیک ضروری ہے مستحق کے، یعنی جس چیز کی زکوٰۃ ہے وہ آپ اس کو دیں۔ میں اکثر یہ مسئلہ ہر سال ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے، جب رمضان آتا ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں راشن میں، اور جب صدقۃ الفطر جو ہمیں شریعت نے راشن دینے کا کہا ہے وہاں ہم کہتے ہیں نہیں، غریب کی ضرورت پیسوں کی، اس کو پیسے دو۔ جہاں شریعت ہمیں کہہ رہی ہے پیسے دو، وہاں ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں ہم زکوٰۃ دیں گے، اناج دیں گے۔ اور جہاں شریعت کہتی ہے اناج دو، وہاں کہتے ہیں نہیں، ہم اناج نہیں دیں گے، ہم پیسے دیں گے، ہمیں پتہ ہے غریب کو کیا چاہیے۔ تو غریب کو کیا چاہیے ہم سے پہلے ہمارے رب کو پتہ ہے، مستحق کو کیا چاہیے ہم سے پہلے ہمارے رب کو پتہ ہے۔ زکوٰۃ میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ وہی مال دیجئے جو آپ کا ہے، الا یہ کہ کوئی مستحق، جیسے میں نے کہا نا، مستحق ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار آپ مجھے راشن دے دو، کیونکہ آپ اس کو 5-7 ہزار روپے دیں گے، وہ بازار سے پرچون کی دکان سے جو سامان لے گا تو وہ سامان آئے گا تھوڑا۔ اگر آپ 500,000 راشن بانٹتے ہیں اور آپ بنواتے ہیں، مال خریدتے ہیں، بنتا ہے، تو آپ کو 5-7 ہزار کے اندر آپ جو اس کو راشن دے رہے ہیں وہ ویسے وہ اگر خریدنے جائے گا تو 12-15 ہزار کا پڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے راشن ہی دے دو۔ اگر مستحق آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے راشن دے دو، مجھے آپ کپڑا دے دو، وہ اپنی ضرورت، میرا بجلی کا بل ہے، ضرورت مند ہے، آپ کو کہتے ہیں میرا بجلی کا بل آپ بھر دو، مجھے دوائیوں کی ضرورت ہے، آپ دوائیاں دلوا دیں، تو آپ پھر گویا کہ آپ اس کو زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن آپ اس کی نیابت کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا کہ یہ چیز بھی مجھے خرید کر دے دو یار، میرے جو پیسے آپ زکوٰۃ کے دے رہے ہو اس سے، تو پھر آپ کر دیں۔
پھر آپ اس کو راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو دوائیاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی تقاضا نہیں کر رہا تو میں اس کی ضرورت متعین کر کے نہیں جی اگر میں نے اس کو پیسے دے دیے تو یہ سگریٹ پی لے گا، یہ بجلی کا بل بھر دے گا، یہ ادھر ادھر پیسے، وہ کچھ بھی کرے، میں اس کے کوئی مجھے اللہ نے مسلط تھوڑی کی ہے کہ وہ مستحق کیا کرتا ہے، میں نے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اذان کا ٹائم میرا خیال ہے ہو چکا ہے بھائی، ابھی مسئلے تو بہت سارے باقی ہیں۔ بہرحال تو یہ چیز ایک خاص طور پر ادائیگی میں جو ہے وہ اس کا بڑا ایک خیال رکھنا چاہیے، جب بھی آپ مستحق کو زکوٰۃ دیں کوشش کریں زکوٰۃ کی ادائیگی بر وقت کر دیں۔ کسی کی کسی ضرورت کا آپ کو علم ہے کہ اس کی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کے یہاں کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی آپریشن کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے آپ امانت کے طور پہ الگ کر کے لکھ کے رکھ دیں، ورنہ زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے مال سے بالکل جدا کر دیں۔ وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے کاروبار میں رولنگ میں ہے، جیسے جیسے مستحق آتا جائے گا میں دیتا رہوں گا، حرام ہے زکوٰۃ کے پیسے کو کاروبار میں لگانا، حرام ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مال اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اس کا میں ذاتی طور پہ ایک پائی کا استعمال نہیں کر سکتا، اس کو الگ کر دوں اور دے دوں مستحق کو۔ لیکن اگر مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے مستقبل کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور پہاڑ اللہ سونے کا بنا دے 3 دن میں خرچ کر دوں گا، اگر میرے کسی بھائی کا مجھے پتا ہو کہ وہ گیا ہوا ہے باہر اور اس کے اوپر کوئی دین قرضہ ہے تو میں اس کے قرضے کے لیے تھوڑا سا بچا کر رکھ لوں گا۔ واضح ہو گیا؟ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ کو قرضے میں کاٹ لینا۔ کسی نے آپ کا قرضہ دینا ہے، آپ کی پیمنٹ دینی ہے، اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ہے نہیں، آپ نے کہا چلو نہیں ہے، اس نے بھی کہہ دیا زکوٰۃ میں کاٹ لینا، میں نے بھی ادھر کھاتے میں اس کو زکوٰۃ میں مائنس کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں بات شروع میں نے کی تھی، زکوٰۃ کو اپنے کسی ذاتی استعمال کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے زکوٰۃ کو لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ قرضہ کاٹ رہے ہیں، یہ آپ تو زکوٰۃ کو اپنے ذاتی فائدے میں لے رہے ہیں۔ وہ آدمی پریشان ہے، آپ نے کہا چلو میرے ہی زکوٰۃ ہے، فائدہ تو مجھے ہی ہو رہا ہے نا، میرے پاس میری یہ پیمنٹ آ گئی، میں نے اس کا کھاتا صفر کر دیا۔ بعض اہل علم تو پرانے شروع سے مطلقاً اس کی حرمت کے قائل ہیں کہ آپ کسی اپنے ذاتی مقروض کا معاملہ زکوٰۃ میں سے کاٹ لے ہی کوئی صورت نہیں ہے، آپ نے ہے ہی نہیں یہ معاملہ، وہ مقروض ہے، اس کو زکوٰۃ دو۔ آپ یہ زکوٰۃ تو آپ لے ہی نہیں سکتے، اپنی زکوٰۃ اس کو دے کر بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی مقروض ہو گیا، وہ آدمی آپ کا مقروض ہے، پیسے نہیں دے سکتا، ضرورت مند ہو گیا ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ اس کو دیں، اس کے ہاتھ میں دیں، اور اپنی خوشی سے وہ اپنی ان پیسوں کو جو آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، اپنی خوشی سے قرضہ اتارنے کے لیے آپ کو واپس دیتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دیے، آپ نے اس کو مالک بنا دیا، اب اس کے اوپر قرضہ تھا، اس نے آپ کو اتار دیا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے اگر اس کو پیسے دیے، وہ میرا مقروض تھا، میں نے اس کو زکوٰۃ میں دیے، تو میں کہوں گا یہی پیسے مجھے واپس دے، میں تو اس کو مجبور کروں گا، میں اس کو آزاد تو نہیں کر رہا۔ وہ اگر مجھے نہیں دیتا تو میں چھوڑ دوں گا اس کو کہ پہلی تو نے میرا قرضہ بھی دینا تھا، میں نے زکوٰۃ دی تو وہ بھی لے کے بھاگ رہا ہے بھائی۔ تو وہ تو اس کی تملیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہے، جیسے اس کے اپنے ذاتی پیسے وہ جو چاہے کرے، اس نے قرضہ اتارنا قرضہ اتارے، وہ ناران کاغان گھومنے جا رہے، وہ ناران کاغان گھومنے جائے میرے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن میں ویسے مثال میں ذکر کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے گھومنا پھرنا یا عیاشی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن میں نے مثال میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک شکل ہے، لیکن یہ شکل بنتی نہیں ہے۔ باقی یہ تو تقریباً اہل علم منع کرتے ہیں کہ کھاتے میں آپ کاٹ دیں، مطلب اس کا کوئی حقیقت میں تصور ہی نہیں، بس کھاتے میں آپ نے ادھر زکوٰۃ کے کھاتے میں سے نکالا کہ 5 لاکھ روپے اس نے میری پیمنٹ دینی تھی، 5 لاکھ روپے آپ نے زکوٰۃ میں سے مائنس کیے کہ میری ادا ہو گئی، یہاں سے اس کے کھاتے میں سے اس کے 5 لاکھ کاٹ دیے کہ ہاں بھائی تیرے پیسے ادا ہو گئے۔ وہ 5 لاکھ کہاں تھے کیا تھا کچھ پتہ نہیں، بس وہ صرف کھاتے میں نمبر آگے پیچھے ہم نے کر دیے۔ سمجھ رہی ہے؟ یہ تو بالکل جائز نہیں ہے شکل، قرضے کے اندر اس طرح سے زکوٰۃ کو مائنس کرنا۔ بہرحال مسئلے تو ہیں، اب یہ اللہ کی زکوٰۃ مسجد یا مدرسے میں دے سکتے ہیں بڑا، اور اسپتال میں صحیح ہے، کسی ایسی جگہ پر۔ اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگ ذکر کیے ہیں، 8 مصارف ہیں، 8 طرح کی چیزیں جہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے۔ فقیر وہ جس کے پاس بالکل کچھ نہیں، مسکین وہ ہے جو کما رہا ہے، روزی روٹی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن پورا نہیں ہو رہا، اخراجات کراچی جیسے شہر میں،
اس کو بھی زکوٰۃ دیں. والعاملین علیہا، جو اس زکوٰۃ کے اوپر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو اللہ کے مسلم کے دور میں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جاتے تھے، اگر ان کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے بیت المال سے تو ان کو بھی زکوٰۃ سے اس کی اجرت دی جائے گی. والمؤلفۃ قلوبہم، تعریف قلبی کے لوگوں کو دین اسلام کے قریب کرنے کے لیے، جو قریب ہوگا ان کو جوڑنے کے لیے. وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، مقروض کو. وفی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ میں، اور وابن سبیل، مسافر کو. اس میں جو سبیل اللہ کی مد ہے، اہل علم شروع ذکر کرتے ہیں اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور بعد میں کچھ اہل علم نے اس کے اندر حج کو بھی ذکر کیا کہ کسی کو حج کرانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں. بعد میں ہمارے دور کے کئی ایک اہل علم نے جہاد کے مفہوم کے اندر وسعت پیش کی ہے کہ یہ جو مدارس ہیں یہ بھی ایک جہاد کی ایک شکل ہے. تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا، ہمارے ملک میں اتنا مسئلہ زیادہ ہے، باہر سعودیہ ودیہ میں نہیں ہے. سعودی عرب کے علماء سے، شیخ عثیمین سے بھی سوال ہوا، تو نے کہا اگر یہ میں فتویٰ دوں گا تو مجھے خدشہ ہے کہ مدرسے مسجد میں زکوٰۃ دینے کا، تو لوگ جو ہے وہ غریبوں کو چھوڑ کر سب ادھر اپنا مال لگا دیں گے. اس لیے وہاں پر چونکہ گورنمنٹ ان چیزوں کو دیکھتی ہے، گورنمنٹ سارا خرچہ کرتی ہے. مسجدیں بنوانا، کوئی پرائیویٹ بنا بھی رہا ہے تو اس کو بنانے دیتے ہیں، لیکن انتظام، تنخواہ، مدارس کا سارا سلسلہ، یہ جو حتیٰ کہ حفظ نادرہ کے مدرسے ہیں، جو شعبہ کتب کے جامعات ہیں، وہ سب گورنمنٹ ایک ایک روپیہ ان کا اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے. لہذا وہاں تو زکوٰۃ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہے وہ درباروں کے اور ان معاملات کے اوپر لگی رہتی ہے، مسجد کہاں بننی ہے کہاں نہیں بننی، بلکہ بن رہی ہو تو اس کو ان کی کوشش روکیں نہیں بنے. نہ مدرسوں کی کوئی پرواہ ہے. اللہ کے دین کی حفاظت ایک ضروریات میں سے ہے. یہ مدرسے بند ہو جائے نا تو یقین کریں کل کو ہمارے بچوں کو کوئی سورہ فاتحہ پڑھانے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے مدرسہ ہے، اور مدرسہ اس لیے اب یہ جہاد فی سبیل اللہ کی نوعیت میں آ گیا ہے. جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوعیت میں آ گیا تو اس لیے بہتر ہے، بلکہ دینی چاہیے کہ پھر اس مصرف کو پھر آپ زکوٰۃ میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے. اور بھی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟ جی. معذرت چاہوں گا، آپ کے سوال سے پہلے آپ کے سوال سے مسئلہ جو بیچ میں نے ذکر کرنا تھا وہ رہ گیا کہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے انسان کی، سیونگ جو ہوتی ہے، معذرت، سیونگ جو ہوتی ہے، جو مال سیو کرتا ہے، تو پیسے کبھی انسان سیو کرتا ہے پیسوں کی شکل میں، کبھی اس نے گولڈ لے کے سیو کر لیا، کبھی پلاٹ لے لیا ہے نا، یہ پلاٹ لے لیا سیونگ کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے، ریٹ بڑھیں گے بیچ دیں گے. تو یہ سب سیونگ ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ہر سال کی ان کی ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ہے. 5 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا تو 5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہر سال وہ اگلے سال 7 لاکھ کی ویلیو بن گئی، 7 لاکھ پر زکوٰۃ. آج وہ 40 لاکھ کا ہو گیا، 40 لاکھ پر زکوٰۃ. کل کو 4 کروڑ کا ہو جائے تو 4 کروڑ کی زکوٰۃ، حالانکہ لیا آپ نے 5 لاکھ کا تھا. تو سیونگ کی نیت سے جتنا بھی پیسہ ہے وہ گولڈ، اور وہی جو سونا اور چاندی کا ہم نے ذکر کیا نا، کیونکہ مال نامی ہے، بڑھتا ہے، اس کی ویلیو بڑھتی ہے، سونے کی ویلیو بڑھتی ہے، یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. جب آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو غریب کا بھی حق ہے، مستحق کا بھی حق ہے، تو اس کو بھی دیا جائے. باقی اب بھائی کا سوال ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کی ضرورت کی چیز پر میں نے ذکر کیا زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ضرورت کی چیز اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت کی چیز اس کی ضرورت سے زیادہ ہے. اب ضرورت کا تعین تو میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک آدمی 100 گز کے گھر میں بھی رہ رہا ہے، 60 گز کے گھر میں بھی رہ رہا ہے، ایک آدمی 1000 گز کے گھر میں بھی رہ رہا ہے، 3 آدمی 1000 گز کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں ضرورت سے زیادہ ہے؟ تو ضرورت سے زیادہ کا ہم تعین نہیں کر سکتے. ہر آدمی کا جو بھی اس کا معاملہ اقتصاد کا بنتا ہے، میانہ روی کا، اس کو پتہ ہے. کسی آدمی کے لیے ایک موٹر سائیکل کافی ہے، کسی آدمی کے لیے 4 گاڑیاں بھی ناکافی ہیں، صحیح ہے نا. لیکن جو بھی چیز استعمال کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسراف کا مسئلہ الگ ہے. اسراف کیا ہے کہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، وہ اللہ کے یہاں حساب ہے اس کا. لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال کی چیز پر نہیں، اسراف والی چیز پر بھی زکوٰۃ بنے گی نہیں. ایک گھر اس نے لاہور میں رکھا ہوا ہے، ایک گھر کسی اور ملک میں رکھا ہوا ہے، گھر ہے ذاتی استعمال، وہ جاتا ہے وہاں رہتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر کے اندر 20 قسم کی چیزیں ہیں، فرنیچر ہے، برتن ہیں، معاملات ہیں، بس اس میں سونا کی برتن ورتن یہ چیزیں نہ ہوں وہ حرام ہے.
لیکن اگر وہ ہوگا بھی تو بھی اس پر اس نے زکوٰۃ دینی ہے. تو باقی اب اس نے مہنگا قسم کا فرنیچر لگایا ہوا ہے, گھر میں 20 قسم کے مہنگے قالین بچھائے ہوئے ہیں, یہ وہ جو لوگ کرتے ہیں, زکوٰۃ نہیں ہے اس پر, استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر وہ سیونگ کی نیت سے ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. واضح بس زکوٰۃ. آپ کا سوال کیا ہے؟ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی, یہی سوال ہے؟ ہاں, زکوٰۃ جو ہے نا یہ انما الصدقات الفقراء والمساکین والعاملین علیہم والمؤلفۃ قلوبہم, اس میں ایک مؤلفۃ قلوبہم ہے, تالیف قلبی, دلوں کو جوڑنا, قریب کرنا. اس میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں, ایک وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نا, چاہے وہ امیر کیوں نہ ہو, ان کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ مال میں بڑی تاثیر ہے, مال اپنے قریب کھینچتا ہے, تو اسلام کے نام پر آپ دیں گے, لوگ اسلام سے جڑ جائیں گے. اور ایک آدمی ایسا ہے جو کافر ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام کے قریب آ رہا ہے, سن رہا ہے, بات کو سمجھ رہا ہے, اس کو بھی دیں تاکہ, ہے کافر, زکوٰۃ میں سے دیں تاکہ یہ اسلام, ہے وہ امیر, غریب نہیں امیر, تو بھی اس کو دیں تاکہ وہ اسلام. ایک کافر ایسا ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے, اپنے علاقے کا چودھری ہے, بڑا ہے کافر, اور اس کو اگر آپ مال دیں گے تو وہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے گا, تو اس کو بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. تو یہ نوعیت ہے کافر کو دینے کی. اس کے علاوہ عام کافر کو زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے. عام کافر, کوئی کرسچن, کوئی ہندو آپ کے پاس مستحق ہے, آپ کے پاس کام کرتا ہے, آپ اس کو مستحق ہونے کی بنیاد پر دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل اسلام کی طرف آئے یا آ رہا ہے, اسلام کے لیے نرم کریں. کیونکہ دیکھیں آپ دنیا کے اندر اس کی مشکل دیکھ کر, تکلیف دیکھ کر, اس کو پریشانی میں دیکھ کر آپ کو ترس آ رہا ہے, آپ نے کہا اس کا خیال کرنا چاہیے, غریب آدمی ہے, خیال آپ نے کر دیا, اس کی دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا. آخرت جو اس کی اصل پوری داؤں پر لگی ہوئی ہے, اس کا خیال کون کرے گا؟ اگر اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو کہاں جائے گا؟ میں دنیا کی اس کی چھوٹی سی تکلیف پر تو ترس کھا رہا ہوں, آخرت کے اوپر کون اس کی فکر کرے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فکر ہی آخرت کی کرتے تھے. تو اصل تو دکھ درد آخرت کا پالنا چاہیے ہمیں, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ 2-3 سوالات ہیں, بس یہ پورے کرتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم سے شادی کروانا یا پلاٹ دلوانا کیسا ہے؟ جس شخص کو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے, ادا کرنے والا اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں. تو میں نے جواب دے دیا, اپنی مرضی سے ہمیں تصرف کی اجازت نہیں ہے. جس نوعیت کی زکوٰۃ ہے, جس چیز کی زکوٰۃ ہے, وہ جو مستحق ہے اس کو اس کا مالک بنانا ہے, تملیک جس کو کہتے ہیں. الا یہ کہ وہ آدمی اپنی کوئی درخواست پیش کر رہا ہے کہ مجھے یہ دے دو, یہ کروا دو, یہ مسئلہ حل کروا دو, تو وہ نیابتاً اس کی طرف سے میں کام کر سکتا ہوں, ورنہ اپنی مرضی سے میں زکوٰۃ میں کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا. باقی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم سے شادی کروانا, پلاٹ دلوانا, زکوٰۃ جو ہے نا عموماً وہ ہوتی ہے ضروریات زندگی میں. اگر شادی ضروریات زندگی میں ہے, اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, لیکن وہ پتہ چلے کہ وہ 5 لاکھ کا شادی ہال بک کرایا ہے, 6 لاکھ کا کھانا ہو رہا ہے, شادی کا جہیز جو ہے وہ لاکھوں میں ہو رہا ہے, اور اس کے لیے وہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے, درست نہیں ہے. یہ ایک میں لفظ استعمال کروں گا, عیاشی, اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی, موج مستیوں میں نہیں لگتی, ضروریات زندگی میں لگتی. ہاں کوئی اگر سادگی سے شادی کر رہا ہے, اس نے ولیمہ کرنا ہے, کوئی بیوی کا حق مہر دینا ہے, کوئی اور ضرورت کی چیزیں ہیں, تھوڑا موٹا خرچہ ہوتا ہے, اس کے لیے اگر اس آدمی کو ضرورت ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ میں سے مدد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے پلاٹ دلوانا کیسا ہے؟ پلاٹ کے بجائے اس کو لفظ کو گھر کر دینا چاہیے, کہ کسی آدمی کے پاس گھر نہیں ہے, وہ کرائے کے گھر میں پریشان ہے, اب وہ گھر لینا چاہتا ہے, اس کی زکوٰۃ کی نوعیت سے مت کر. پہلے زمانے میں تصور نہیں تھا, کرائے پہ گھروں کا اس طرح کا انداز نہیں تھا, لوگ اپنے اپنے گھر خود ہی بنا لیتے تھے. تو کسی کے گھر بنانے میں اس کے لیے زکوٰۃ سے مدد کرنا, وہ بھی ایک معقول گھر, ایک مناسب گھر. یہ نہیں ہو کہ وہ گھر بھی گھر, وہ عیاشی والا گھر بنا رہا ہو, موج مستی والا گھر بنا رہا ہو, جس سے اس کا سر ڈھپ جائے اس کی. تو اس میں اس کو کوئی ضرورت ہے, اس کو کوئی چھت ڈلوانی ہے, اس کو کوئی سیمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو کوئی گرل لگوانی ہے, اس کو کوئی گیٹ لگوانا ہے اپنا, تو اس میں اگر اس کو ضرورت ہے, اس میں آپ اس کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ضروریات زندگی کے اندر ہے کہ اپنی چھت انسان کو میسر ہو. یہ نہ ہو کہ اس کو آدمی ساری زندگی کرائے پر رہتا رہے, جو کما رہا ہے وہ کرائے کی مد میں وہ اس کا ضائع ہو رہا ہے. اگر وہ بنانا چاہ رہا ہے ایک مناسب گھر جس میں کوئی اسراف نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ضرور اس کے ساتھ تعاون کیا جائے زکوٰۃ کی مد میں. واضح جی, کافی ہے. مسائل بہت سارے رہ گئے, میں بھی بیان کرنے تھے آگے, کافی ساری چیزیں تھیں, نوعیتیں تھیں. بہرحال وہ وقت کا مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکا گفتگو میں, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بات کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی. مسائل جو آپ لوگوں کے تھے وہ کوشش کی کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں چیزیں آتی ہیں زکوٰۃ دینے کی, وصول کرنے کی, مستحق کی,
وہ ہم نے الحمدللہ کلیئر کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو دل کی محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور اس سال بہت سے لوگ پریشان ہیں حقیقت میں، کیونکہ کچھ زیور ویور سونا لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ سونے کے ریٹ اتنے اوپر چلے گئے کہ وہ اس حیثیت میں ہی نہیں ہے کہ وہ الگ سے زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ تو بہت سے لوگ سونے میں سے ہی سونا بیچتے ہیں پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور اچھی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کا حق ہے، بندے کا حق ہے، اس میں دونوں حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کے لیے بھی آسانی فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ رزق حلال ہماری معیشت کے اندر رزق طیب ہمیں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔